پتہ نہیں کیا ہوا اسفر کو, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. ہم نے کہا یار جلدی نکلتے ہیں. ہم نے وہ گانا 15 منٹ پہلے ہی نکال کے شو ختم کر دیا. وہ لڑکے ایگزیکٹلی 2 بجے نیچے کھڑے ہوئے تھے. جو نیچے گارڈ تھا اس نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے آج. تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے بعد خبر آئی کہ زہرا شاید ان کو مار دیا 2 لوگوں نے. شکل تو میری سب سے زیادہ پاپولر تھی, نام مجھے ہی جانتے تھے وہاں پہ, زہرا آپ اگر تو نہیں جانتے ہوں گے. تو اس دن مجھے ڈر لگا تھا. ہم بڈھے تو نہیں لگ رہے. نہیں میں بڈھا نہیں لگ رہا, تو لگ رہا ہے شاید. اچھا بیوی جوان ہوتی جا رہی, تو بڈھا ہوتا جا رہا ہے. یار میں تو ابھی بھی 70 منٹ تک فٹ بال کھیل سکتا ہوں میچ, بلکہ 90 منٹ. ڈرگ کر لے, تو نے آج تک کبھی ڈرگ؟ ہاں ٹھیک ہے, ایسی ڈرگ کروں گا جو کہ مجھے مزہ بھی دے. اچھا ہاں, مجھے دوسری شادی کر لے. ایک چیز جو ٹیپو کو فوراً کر لینی چاہیے, کالی داڑھی دوبارہ, کیونکہ وہ ہمارے ابو لگ رہے ہیں. ہم لوگ فلموں کو نامنیٹ کریں گے لیکن رائٹر کو نامنیٹ نہیں کریں گے. جیسے واسع نے جو اس دفعہ لکھا تھا اس کا چانس نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم خواتین اور حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو یٹ انادر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے نام لے کے آئیں, لیکن جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یار اس بندے کو میں نے اپنی پوڈ کاسٹ پہ لے کے آنا ہے. 1.5 سال لگ گیا آلموسٹ, مگر آ گیا. اور وہ اس لیے کیونکہ میں نے اپنے کریئر میں بڑے رشتے بنائے ہیں, اور میرا اس شخصیت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا گہرا ہے. ناٹ بیکاز ہی از اے پیور کراچیائٹ اور آئی ایم اے پیور پنجابی, لیکن اگر آپ واقعی کوئی جاننا چاہتے ہیں نا کہ اپوزٹ اٹریکٹ کس طرح ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اور یہ ہیں. آئی لو ہز فیملی لائک مائی اون. میں نے جتنا بھی اپنے کریئر میں کام کیا ہے اس کے اندر ایک ننا منا سا حصہ ان کا بھی ہے, بیکاز جب بھی میں کراچی آیا اور مجھے اپنے گھر میں انہوں نے ویلکم کیا, اور پروڈکشنز تو ایک طرف, مگر جو میرا ان کے ساتھ رشتہ بنا وہ بڑا ہی گہرا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بڑے بغیرت انسان ہیں یہ, کراچی میں بڑے بدنام ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ٹیلنٹ سے مانے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے شہر کو ڈیفائن کرتے ہیں, لیکن واقعی انہوں نے اپنے شہر کو ڈیفائن کیا اپنے نام سے. ہی از اے پیور ہارڈ کور کراچیائٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے ہی از اے پیور پاکستانی. پلیز ویلکم دا ون اینڈ اونلی مانی. کیا لے ملائی ہے مانی, کیا بات ہے. سلمان صاحب, اتنی عزت افزائی دینے کا شکریہ. کتے یار 1.5 سال ہو گئے واقعی میں, 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال سے تجھے کہہ رہا ہوں, 1.5 سال تو نہیں ہو سکتا اس شو کو. 1.5 سال سے کر رہے ہیں. یہ اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے. نہ کرو یار, بتائیے, یہ زندگی گزر رہی ہے. ہم بڈھے تو نہیں لگ رہے. نہیں میں بڈھا نہیں لگ رہا, تو لگ رہا ہے شاید. چل ظاہر بات ہے بھائی, بیوی جوان ہوتی جا رہی, تو بڈھا ہوتا جا رہا ہے. یار میں تو ابھی بھی 70 منٹ تک فٹ بال کھیل سکتا ہوں میچ, بلکہ 90 منٹ. نہیں یہ نہیں بھاگنے والا. اچھا گھر سے نہیں, گھر سے تو بھاگا ہوں, گھر سے تو میں بھاگا ہوں کافی عرصے سے. بھائی جان تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, اور آپ نے شکر اپنی بغیرتی چھوڑی اور آپ آ گئے میرے بڑے کہنے پہ. اتنا قریب ہی تھے آپ ویسے. تجھے کہا تھا یار آ جائے. اچھا بھائی جان ابھی آپ امریکہ سے آئے ہیں؟ ہاں تھوڑے دن پہلے. ہاں تم لوگ ہوسٹنگ وغیرہ کر رہے ہو. یو اسٹارٹڈ ایز اے ہوسٹ, مطلب فیلڈ میں انٹری ایز اے ہوسٹ ہی آیا. ہوسٹ اس لیے کیا تھا میں نے کہا تھا یار یہ مجھے پتہ نہیں آئیڈیا تھا اس ٹائم پہ, جب میں 2001 میں جب یہ چینل آ رہے تھے سارے کے سارے, آپ جٹن بانڈ کر رہے تھے, ہم سب سیٹے کر رہے تھے انڈس سے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جو کارپوریٹ, کیونکہ ہم تو نہیں تھے لیکن موہین بھائی اور عمر بھائی وغیرہ کے تو ہر دن ہی شو ہوتے تھے, تو مجھے لگتا تھا ایز اے ہوسٹ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو جو کارپوریٹ کام ہے وہ زیادہ ملے گا. ایسی میرا آئیڈیا تھا اس ٹائم پہ. تو میں نے اپنے آپ کو زیادہ بزی رکھا انڈس میوزک میں اور ایز اے روڈ شو ہوسٹ. اور پھر میں نے اپنے آپ کو آڈیشن کس نے لی تھی اس ٹائم پہ کہ ہاں بھائی تیرے میں کرنٹ ہے آ جا؟ نہیں وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اس سے پہلے میں اسسٹ کر رہا تھا. فاروق مینگل ایک ڈائریکٹر. ہاں مینگل. تو کچھ بھی نہیں تھا جب کرنے کو, جب میں نے لکھنا چھوڑ دیا 2 سال تک. مشتبہ اور میں جی میرے ساتھ ہوتے ہیں ایک مشتبہ, اگر آپ ملے ہوں ان کو, ملے ہوں گے اب بے شمار دفعہ. مجھے اور میں نے جب لکھنا چھوڑ دیا اور ہمیں دیکھا کہ احسن رحیم اور آمنہ خان بھی ڈائریکٹر بن گئے. اس ٹائم پہ ہم لوگ سب اسسٹ کرتے تھے احسن رحیم کو. تو جب میں نے کہا یار یہ بھی ہو گیا, یہ بھی سیٹل ہو گئے, میں جو ہوں مجھے سمجھ نہیں رہی میں کر کیا رہا ہوں. 2 سال تک تو لکھتا رہا مختلف شوز, اس کے شوز, مایا خان اس ٹائم پہ سب سیٹ نہیں ہوا. سب سیٹ تو بعد میں آیا. مایا خان کا شو تو, ندا یاسر کا شو تو, اس کا شو تو, آمنہ خان کا شو تو, آمنہ حق کا شو تو, پتہ نہیں کس کے شوز میں لکھتا تھا. اور وہ کہتے تھے یار یہ تم کیا لکھ رہے ہو, یہ باتیں ہم کیسے کریں گے, یہ باتیں نہیں کر سکتے. اور مجھے یاد ہے ایک کسی کا شو تھا شاید ندا پاشا اس پہ ہوتی تھی, اب ندا یاسر ہیں.
وہ شو بین ہو گیا تھا بیسکلی پی ٹی وی سے 3rd ایپیسوڈ کے بعد. کیوں؟ ہم نے جو جس طرح ہم تھے بعد میں ہم نے وہ چیز پہلے کر دی تھی پی ٹی وی میں, تو وہ جو ہوا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈرامہ بن رہا ہے وہاں پہ پی سی بوربن میں, آپ کو 1.5 مہینے کے لیے جانا ہے, اسسٹ کرنا ہے فاروق مینگل کو. تو میں نے کہا ہاں مجھے تو آتا ہے یہ کام, حالانکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میں نے کہا پی سی بوربن کا روم, آخر میں نفرت ہو گئی اس پی سی بوربن سے. مطلب میں کیونکہ اتنے ہی دن تک آپ 2.5 مہینے اگر آپ رک جائیں ایک ہی جگہ پہ, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو خیر میں نے وہ کیا. ان دا مین ٹائم میں وہ کرتا تھا, ایک کیم کارڈر ہوتا تھا چھوٹا, تو میں ویسے ہی جو ہے نا اس کا بیہائنڈ دا سین بنا رہا تھا اس ٹائم پہ, جو کہ کبھی مطلب کسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے ایسے ہی بناتا تھا. تو مجھے اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے میں سب کے انٹرویو کرتا تھا, تو ندیم بیگ صاحب تھے, ان کے ساتھ میں مستیاں کرتا تھا ویسے ہی بیٹھ کے کہ ندیم صاحب یہ بتائیں گے وہ وغیرہ. ندیم صاحب, ہم ندیم بیگ ایکٹر کی بات کریں. جی ہاں, اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو لائن اپ کرنا, ان کے سین ان کو بڑھوانا. باقی ایکٹرز جو تھی, نیٹی ہوتی تھیں اس وقت, نیٹی ابھی بھی ہیں, نیٹی کو بتانا کہ ایکٹنگ کس طرح کرتے ہیں. اور مجھے تو خود بھی عجیب سا لگتا تھا, لیکن میں سب کو بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. نیٹی کبھی اس نے آپ کو بتایا کہ ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ مجھے فیکٹ چیک کریں, یہ فیکٹ ہے, یہ اب آپ ہم سے کیجیے. اور میں ایک پین تھا ان سب کے لیے, کیونکہ میں صبح جلدی اٹھانا جو میری عادت ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ جلدی کرو جلدی سوئی نہیں, اٹھایا بہت ہے بیسکلی. جلدی شوٹ ہونی چاہیے, جلدی اسٹارٹ ہونی چاہیے, جو بھی تھا وہ میں آہستہ سے میں نے اس شوٹ پہ یہ حرکتیں شروع کر دیں. پھر جب وہ اس شوٹ کے لیے بیہائنڈ, اس زمانے میں بھی کچھ شوز ہوتے تھے, آتے تھے کہ کیا ہے, تو وہ ڈائریکٹر صاحب جو تھے وہ شائع تھے, تو مجھے آگے کر دیتے تھے, یا تم بات کر سکتے ہو, تم بات کر لو. تو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا تھا, حالانکہ میں بالکل اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نہیں تھا, 3rd اسسٹنٹ ٹائپ کا تھا, اسپاٹ کے قریب تھا بیسکلی. لیکن وہ جو میں شوز کرتا تھا بیگ صاحب کے ساتھ, تو وہ کسی کیم کارڈر میں ریکارڈ ہو رہے تھے. علی فرید ہوتے تھے وہاں پہ, غضنفر صاحب کے بھتیجے بھانجے تھے, وہ ان کے پاس ٹیپس گئیں. اتفاق سے کہیں غضنفر صاحب نے بیٹھ کے ویسے ہی کسی نے لگا دی کہ یار ڈرامے میں ہو کیا رہا تھا. تو انہوں نے جب اس ٹائم پہ تو انٹرنیٹ تھا نہیں, تو انہوں نے کہا اچھا یہ کسی نے ٹیپ لی, چلو انہوں نے تو لائک او ہے, انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے. اچھا وہ بکواس اتنی انوائنگ تھی, کیونکہ میری آواز اتنی انوائنگ ابھی تک ہے بیسکلی, کہ میں دنیا کے کسی بھی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی ہوٹل میں یا کسی بھی کے الیکٹرک کو بھی فون کروں تو پہچانا جاتی ہے میری آواز اس طرح کی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے, لیکن یہ کچھ کر رہا ہے. ان دا مین ٹائم انڈس ویژن بھی آ گیا تھا, اور انڈس ویژن میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یار کہ کچھ نیا آئیڈیا بناؤ, آپ تو بڑے کریٹو ہو, ایسے ہی آپ تو کچھ نیا بناؤ. تو ہم نے اسفر کو بول دیا کہ یار کچھ کرتے ہیں. تو ہم نے اس سبسیڈی ٹائپ کا ڈرامہ سوچا, اور ہم نے سوچا یہ کہ اس کے اندر ابھی آپ کاسٹ سنے اس کی تو بڑے مزے کی, عدنان صدیقی, ہمایوں سعید, ابھی بھی وہ لوگ ابھی روسٹر وہی چل رہا ہے, اور اجاز اسلم. ہم نے کہا یہ 3 لیتے ہیں, اور یہ بڑے ہٹ چل رہے ہیں ابھی, اور ہم بات کریں گے. لیکن ان کا جو بجٹ تھا, جیسے اگر ہمیں 6,000 مل رہے تھے پر ایپیسوڈ, تو ان کا 20,000 تھا بیسکلی. تو وہ اس چکر میں جو ہے وہ بجٹ آؤٹ ہوا. شہباز صدیقی نے کہا کہ نہیں یار, اسفر نے کہا یار یہ کر لیتے نا, یہ مانی بھی کر لے گا. تو وہ ہولیے اس قابل نہیں تھے کہ ٹیلی ویژن پہ آ سکتے ہوں ہم لوگ. پیور ٹیلنٹ سر, پیور ٹیلنٹ پہ ہم آئے ہیں بیسکلی. کوئی نیپوٹزم نہیں, کوئی کچھ نہیں, سمپل. ان دا مین ٹائم ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور میں ایک شو کرتا تھا سینما شینما, اس وقت کھلی چھوٹ تھی, سب کر رہے تھے. تو میں نے ایک شو بنایا سینما شینما, جس کے اندر میں نے ایک تھیم بنائی کہ ایک بندہ ہے جو کہ سینما فلم دیکھتا ہے, ٹکٹ بلیک کرتا ہے, اور پاکستانی فلم کی بات لگاتا ہے بیٹھ کے کہ یار یہ فلاں فلم تھی. اس ٹائم فلمیں بھی آ رہی تھیں اس وقت لگی ہوتی تھیں. تو جب میں نے کی تو میں نے اس کا بیہائنڈ دا سین ایک کر لیا جا کے. بیہائنڈ دا سین کرنا, اس نے ڈائریکٹر نے بولا بیہائنڈ دا سین بھی بنا لیتے ہیں, اتنا 20 منٹ کے شو میں کیا میری شکل تھوڑی دیکھیں گے. تو بیہائنڈ دا سین کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں لیں گے, آپ کے ہاتھ آ رہا ہوگا, لیکن جس نے شوٹ کیا اس نے مجھے بھی کر دیا. غضنفر صاحب نے وہ مجھے دیکھا بھی ہوا تھا, انہوں نے کہا یار یہ سب بکواس ہے جو تم نے کیا ہے, یہ کرو تم, یہ جو تم کر رہے ہو نا, اور میں تمہیں دیتا ہوں 5 منٹ کا سیگمنٹ انڈس ویژن پہ. میں نے کہا سر 5 منٹ کا میں تو نظر ہی نہیں آؤں گا. اس ٹائم پہ محب اور یہ ڈین بابا جی کو اس ٹائم پہ پتا تھا کہ شارٹ کنٹینٹ جو ہے وہ چلے گا, اور میں نے وہ 5 منٹ کا کیا, اور سر نے وہ لگایا. پہلا سینما کا ہی تھا کوئی, وہ شو تو ڈبا ہو گیا. وہ 5 منٹ کا کانٹینٹ لگتا تھا کس طرح سے, جیسے ہی کوئی پروگرام ختم ہوتا تھا 5 منٹ کا میرا کانٹینٹ آتا تھا, پھر کوئی پروگرام ختم ہوتا تھا 5 منٹ کا میرا کانٹینٹ آتا تھا, پھر کوئی پروگرام ختم ہوتا تھا 5 منٹ کا میرا آتا تھا. ابھی یہ جٹ اینڈ باؤنڈ اور یہ نہیں آئے تھے, کچھ دنوں بعد آئے تھے اس کے. اور پھر ہم وہ شوٹ کر رہے تھے سب سیٹیں بھی, کیونکہ ہم خود ایکٹنگ کر رہے تھے. تو ہم وہاں تھے نیلم ویلی میں, نہیں شگران میں تھے, اور وہاں پہ پراپر کاسٹ کے ساتھ ڈرامہ شوٹ ہو رہا تھا, جس میں بابر علی اور یہ جو پراپر کاسٹ ہوتی ہے.
تو لوگ ہمیں بلا کے بولتے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طرح سے تھوڑی بات کرتے ہیں, یہ کس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے کیا. اور ہمیں باقاعدہ بڑے بڑے ایکٹروں میں نام نہیں لوں گا. آپ ایک طرح دیکھا جائے آپ اس ٹائم کے پری یوٹیوبر تھے, کہ وہ نہیں ہوتا کہ سب کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, ٹرولر یوٹیوبر. بیکاز جب وہ سٹ کام والی یہ ایک ریس سٹارٹ ہوئی تھی, اور یہ لاہور سے سٹ کام بن رہے ہیں, کراچی سے بننا شروع ہوئے, اس ٹائم پہ جٹن بانڈ اور سب سیٹ ہے, ان کا بڑی آپس میں مقابلہ چل رہا تھا کہ جی کراچی سے یہ آ رہا ہے, لاہور سے یہ آ رہا ہے, اور وہ سارا کچھ. اور مگر ہمیں یاد ہے ہم لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, بیکاز کہتے تھے یار یہ سٹ کام والے لوگ ہیں, سٹ کام والے لوگ ہیں, سٹ کام والے نہیں ہوتا کہ نیچے جس آپ ہم کہتے ہیں یہ یوٹیوبر ہیں, یوٹیوبر مجھے تو یوٹیوبر نے کروڑوں کمانا کہتے یوٹیوبر, فرق بدل گیا نا, ایک دم ہو گیا نا. تو میں وہ 5 منٹ کا ہوا, پھر انہوں نے کہا نہیں 10 منٹ کا کر دو اس کو. 10 منٹ میں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ وہ بیچ میں جو گیپ تھا وہ 10 منٹ کے 8 منٹ کا ہوتا تھا, میرا ہی شو چلتا تھا. تو سب کہتے تھے کیا بکواس شو ہے یہ, کیوں یہ بندہ تیز بولتا ہے. کس پوائنٹ پہ لگا تھا, اسپیشلی میں سب سیٹے کی بات کروں, کس پوائنٹ پہ لگا تھا کہ یہ چھکا لگ گیا؟ چھکا ایسے لگا کہ جب ہم 7th ایپیسوڈ ہماری آن ایئر ہوئی, اور وہ اس ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ, میں مر جاتا ہوں. اچھا وہ میرے پہ نہیں تھا, ڈرامہ عمران پہ بنا تھا, کیونکہ سب سے گڈ لکنگ اسفر ہی تھا اس ٹائم پہ, اور اسفر کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسا تھا ماشاء اللہ سے. کیا بات, آپ کو تو پتہ ہی ہے. نہیں ان کو میں نے بلانا ہے, صحیح نا, اسفر کا ٹریک ریکارڈ نمبر 1 تھا لڑکیاں بزانے میں, اور ہم لوگ تو لوزر ابھی بھی اچھا. تو ان کا یہ تھا کہ ہیرو وہ ہوں گے, ہم سپورٹنگ کاسٹ تھی, میں اور ٹیپو, اور لڑکی بھی ڈالنی تھی. ہم نے کہا چلو یار نادیہ سلمہ اسفر کی وائف, تو یہ کاسٹ پوری ہو گئی. ہوتے ہوتے اس کے اندر میرا رول بڑا ہوتا گیا, کیونکہ میں لکھتا تھا, میں اور مجھے پہلے 7 ایپیسوڈ لکھ رہے تھے, بعد میں ہم نے امپرووائز شروع کر دیا پورا ڈرامہ, اور پھر میری جگہ بننی شروع ہوگی, کیونکہ مجھے اپنا کانسیپٹ تو آ جاتا تھا, میں سب کا بھی بناتا تھا. میں کہتا یار یہ بابی یہ کرے گا اور یہ ہوگا, اس وقت کہتا تھا ہاں یہ مزے کا کانسیپٹ ہے, فلاں ہوگا, وہ بی کام میں فیل ہو رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے کہ یار وہ سب بھی فیل ہو جائے. اسکرپٹنگ نہیں ہوتی تھی, مطلب بیسکلی پوائنٹرز ہوتے تھے. 5-6 ایپیسوڈ میں اسکرپٹنگ ہوئی تھی, لیکن اسفر مجھے یاد ہے وہ کہتا ہے کیا بکواس لکھ رہے ہو, یہ ہم نے جگت بازی نہیں کرنی, ہم نے فیملی فرنٹ نہیں بنانا. اس کے دماغ میں کلیئر تھی یہ چیز, فیملی فرنٹ بڑا ہٹ تھا اس ٹائم پہ, تو اس نے کہا ہم نے ہی نہیں, بیسکلی وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ پنجاب اور وہ جو فارمیٹ ہے وہ فارمیٹ نہ ہو, اس کا اپنا ایک ونڈر ایئرز اور اس کے سائنفیلڈ اور اس طرح کی انسپریشن تھی. امریکہ میں رہ چکا تھا 4-5 سال, تو ہمیں اس نے باقاعدہ گروم کیا, اس نے اور احسن رحیم نے مل کے ہمیں گروم کیا کہ یہ اسکرپٹنگ ہوتی ہے, یہ اس کا فارمیٹ ہوتا ہے, اس کو اس طرح لکھتے ہیں, اس کے اتنے سینز ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو ویسے ہی لکھتے تھے پہلے مشتبہ اور میں, اور بعد میں. تو جب وہ ہوا تو اس کے بعد میری چیز تھوڑی زیادہ آنی شروع کی. ان دا مین ٹائم وہ روڈ شو آیا, اور لوگ وہ ہو گئے, سڑ گئے کہ یہ کیوں آ رہا ہے بندہ, یہی آ رہا ہے انڈسٹری, کیونکہ میں نے نہیں چاہا تھا. ان کو لگا کہ یار یہ ایک فلر شو ہے تو فلر شو لگا دو. فلر شو زیادہ آنے لگ گیا باقی شوز سے. یاد ہے نا وہ شو, ریممبر وہ شوز بھی آ رہے تھے, یہاں یہ بھی آ رہا تھا, یہ فلر بھی آ رہا تھا اور وہاں پہ یہ بھی آ رہا تھا. تو میں جو تھا مجھے یاد ہے ود ان 2 مہینے کے بعد میں اسی جگہ پہ, یہ وہ ہے آگے جا کے یہ میٹروپول ہوٹل جو اب نہیں ہے, اور میں وہاں سے جا رہا تھا, یہی کمبائن کی وہ نہیں ہوتی وین ہوتی جس کے اندر سب جاتے ہیں, ENG کی وین تھی, اسی میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, کھڑکی کھولی ہوئی تھی, AC تو ہوتا نہیں تھا, میں بیٹھا ہوتا. ایک بچے نے مجھے نا یوں کر کے ویو کیا, تو میں نے کہا مجھے ویو کر رہا ہے, تو اس نے اپنے ابا کو بتایا کہ وہ پیچھے وہی لڑکا ہے بیسکلی, وہ ٹائم تھا. میں نے کہا یہ وہ میرا پہلا فین تھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے. میں نے کہا تو مجھے پہچان رہا ہے, وہ میں نے بھی کر دیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ پھر ایسا سے مانی ازم ہو گیا, ہر چیز میں مانی ازم, مانی گیری, مانی یہ, مانی وہ. آئی تھنک کہ ہر چیز کا ایک فیز آتا ہے, ایک دور آتا ہے, اینڈ آل دیٹ, اینڈ یو اسکائی راکٹڈ 2-3 سال کے اندر مانی 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 ہر جگہ ہو رہا ہے جی, یہاں سٹ کام بھی چل رہا ہے, اینڈ آل دیٹ. اور وہی والی بات ہے کہ جی انوائنگ فیکٹر بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ, اینڈ آل دیٹ. اور پھر ایک دم پتہ لگتا ہے کہ جی بڑی, مطلب وہ نہیں ہوتا جب آپ اپنا فیم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ آل دیٹ, اور تسی ویاہ کر لیا 2008 میں, تھک 2008 نہیں ہوتا, ایک دم ہی پتہ لگا ہے کیا مطلب, وہ تو یار بڑا جوان ہے یار ابھی تو, ہاں ایک دم ہی ہوا یہ. ایکچولی ہوا یہ کہ شادی میں نے کرنی تھی, اور ہوا یہ جب میرے چھوٹے بھائی کی شانی کی شادی ہوئی, تو ایسی وہ ایک بار پریشر نہیں ہوتا کہ یار بڑے بھائی کی تو شادی ہوئی نہیں, چھوٹے کی ہوئی. اس ٹائم پہ میرا چل رہا تھا ادھر ادھر دنیا میں,
ہر طرف ہی. آپ اسور کی نقش قدم پہ آپ اور ٹیپو بھی وہی کر رہا تھا بیسیکلی. یہ ٹیپو بھی نہیں کر رہا تھا, ٹیپو یہاں آ کے گیا ہوا. اچھا کیا ہے, اچھا اس نے پھر وہ جان بوجھ کے جھوٹا بتا بتا دیا. اچھا چلے ہاں ٹیپو بھائی جو تھے. اچھا میں تو سیریس ہی نہیں تھا, میرا یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی زندگی میں اتنا قریب آتا تھا میں بھاگ جاتا تھا کہ شادی نہ کرنی پڑے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ میرا کسی سے افیئر چلا فون پہ, اور پھر میں نے اس سے جان چھڑائی اور میں بھاگ گیا 6 مہینے کے لیے, اور پھر مجھے لگا کہ نہیں یار یہی لڑکی ہے میری زندگی کی سب سے بیسٹ. یہ تو فلمی کہانی ہے, کیا بات. اور وہ تھی ہیرا. اور آپ لوگوں نے اس وقت ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا, بس شروع میں دیکھا, ایک دفعہ ملے ہم لوگ, اور اس کے بعد پھر میں نے جان چھوڑائی. میں نے کہا نہیں یار میں نہیں ملتا, شادی نہ کرنی پڑ جائے. میں تو آزاد پنچھی ہوں. آزاد پنچھی تو میں تھا, تو اڑنے والا ہوں. کیا مطلب ہے, پر تو کٹنے والے تھے نا اس کے بعد. خیر وہ ہوا یہ کہ 2008 میں ہماری اپریل 17 کو شادی, وہ بھی بڑی فلمی ہوئی تھی. بڑی فلمی ہوئی کہ پہلے شادی سے پہلے یہ تھا کہ میں مانی تھا, وہ ہر وقت مانی دیکھتی, وہ میری فین تھی, وہ ہر وقت بولتی بھی ہے, اور وہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ میں ہی تھا. کیا بات. ابھی بھی ہیں. اب تو نہیں, اب عزت آ گئی, اب تو اتنے سال تک تو عزت آئی جاتی ہے. بھائی میں وہ پراٹھے بنا رہی ہے, اور وہ رمضان چل رہا ہے, ہمارا اسفمانی شو آ رہا ہے, وہ یہ کر رہی ہے, وہ کچھ کر رہی ہے, میں انڈس میوزک پہ آ رہا ہوں, میں انڈس میوزک چھوڑ رہا ہوں, میں MTV پہ آ رہا ہوں, میں MTV چھوڑ رہا ہوں, دا میوزک پہ آ رہا ہوں, دا میوزک چھوڑ. اس ٹائم پہ یہ سب سے ان چینل تھے, آگ پہ جا رہا ہوں, تو میں اپنا روٹیٹ کرتا تھا. میں پہلا بندہ تھا جس نے یہ انڈس میوزک سے نکل کے ادھر ادھر جا رہا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم نے چاروں نے چھوڑا, ایک دن ون فائن ڈے ڈینو ایک ڈیل لے کے آیا کہ بھائی AirY والے بہت پیسے دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا, تو ہم گئے AirY اور حاجی روف کے گھر میں, میٹنگز ہونی شروع ہوئی, اور میرا ریڈیو شو چلتا تھا, بڑا ہٹ شو تھا اسفمانی شو, ریڈیو شو اس ٹائم پہ TV پہ نہیں آیا تھا, بڑا ہٹ شو تھا وہ. تو اس کے بیچ میں سے ڈینو بھی FM 96 میں ہوتا تھا, تو ہمیں لے کے جاتا تھا. روز رات کو ہماری میٹنگ ہوتی تھی. دا میوزک آ رہا تھا, انڈس میوزک تو لانچ ہو رہا تھا, اونچا تھا, اور MTV آنے والا تھا بیچ میں. ہاں میوزک تو لانچ ہو چکا تھا, MTV کی بات آ رہی تھی کہ وہ آ رہا ہے, اور یہ دا میوزک آ گیا تھا, لیکن ان کو ایک ٹیم چاہیے تھی. تو انہوں نے ہم سب کو لینے کا سوچا, اور صرف میں گیا واحد, وہ لیا ہی انہوں نے مجھے بیسکلی. وہ عارف حسین ہوتے تھے وہاں پہ, ان سے ہماری میٹنگس چلتی تھیں, ابھی بھی ہوتے ہیں کسی میں, ہم TV پہ ہوتے ہیں. اور انہوں نے بولا کہ یار دیکھو یار سب یہ پیسے بول رہے ہیں, اور مجھے پتا تم یہ پیسے لے رہے ہو, اور چلو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, تم کرو گے. تو میں نے کہا یار میں کروں گا عارف بھائی, میں لیکن سب کے ساتھ کرتا ہوں, میں انڈس کے ساتھ بھی کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے. میں جیو بھی آ گئے تھے جب تک, اور بھی چینلز آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہم ایکسکلوسیو کرتے ہیں. میں نے کہا میوزک چینل آپ کا ایکسکلوسیو ہو جائے گا, باقی میں ہر طرف کرتا رہوں گا. کہ بھائی میوزک کے, ہاں میں کہیں اور نہیں کروں گا, ویجنگ آپ کے ساتھ کروں گا. انہوں نے کہا صحیح ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ کیا, وہاں وقار زکا بھی تھا, پھر تھوڑے دن بعد اسفر بھی چھوڑ گیا, اس کا ہیڈ بن گیا. تو کافی ساری چینجز ہوتی تھیں. اور ان دا مین ٹائم میں ہیرا سے ملا تھا. اس ٹائم پہ میں ہیرا سے ملا تھا, اور ہیرا سے میں ملا تھا ایک دفعہ. تو میں اس سے بات کرتا تھا, میں اس کو ہمیشہ بولتا تھا کہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو لڑکیاں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ بس ٹھیک ہی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا یہ تمہارا ایکسپیرینس بڑا غلط ہے ویسے. تو میں ملا تو میں نے کہا یہ تو باس یہ میری لیگ سے باہر ہے. اچھا میں جو تھا کبھی بھی میرا یہ فوکس ہوتا تھا کام پہ, کام یہ. اچھا میرا کبھی بھی یہ ہے کہ کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا خراب نہیں ہے انڈسٹری کے اندر, کیونکہ میرا اٹینشن اسپین کبھی بھی انڈسٹری کی طرف تھا ہی نہیں. اور یہ سب لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا, جتنے بھی لوگ ہیں. تو میں کبھی ان کے ساتھ ایز اے کولیگ کام کرتا تھا, اور میں جان چھوڑا کے کہیں اپنی باہر کی جو لائف تھی میری. شریف بچے تھے آپ؟ نہیں, اندر شریف تھا بیسکلی, باہر نہیں تھا. بالکل. تو ہم کہتے تھے نا وہ 4 گھر چھوڑ کے کیا نام ہے ڈائن بھی واردات کر دیا. تو وہ والا تھا کہ اچھا پھر ابو ٹیلی ویژن ایکٹر, تھوڑا سا یہ بھی حساب رکھنا. اور ہم یہ سین تھا. تو وہ ہوتے ہوتے پھر ہیرا ملی, اور پھر میں نے ہیرا کو بائی بائی کیا, یا فون نمبر چینج کر لیا میں نے. تو وہ ہیرا کے بڑے برے ٹائم تھے, لیکن نمبر تھا اس کا میرے پاس. اور ون فائن ڈے میں نے اس کو فون کیا, تو اس کو میں نے بولا یار کہ ہیرا شادی کرتے ہیں ڈائریکٹ. ہاں میں نے کہا شادی کرتے. بٹ یو نیو ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہاں نہیں, کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اس ٹائم پہ, اور مجھے تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے. اور ایک اور جگہ پہ کہیں ایسی کہانی چل رہی تھی شادی کی میری. ہاں پتہ لگا تھا کہ وہ جی شادی توڑ کے وہاں شادی ہوئی, اور وہ سارے کچھ ہوا. بٹ تو وہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شادی کروں گا. اور شادی کا بھی یہ ہوا کہ فیصل قریشی جو ہمارے دوست ہیں اپنے بال NCA والے, تو فیصل قریشی جو ہے نا, ان کی وائف نے, شادی ہماری دسمبر میں تھی,
ایسے ہی جنوری فروری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے گھر پہ, تو اس نے کہا کہ تمہاری تیاری مکمل ہے ہیرا؟ تو اس نے کہا ہاں میری مکمل ہے. کیا تمہاری تیاری مکمل ہے؟ میں نے کہا مکمل ہے. تو کہہ رہی تم لوگ دسمبر کے انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں؟ معروش کو بولا. تو اس نے بولا کیونکہ دسمبر میں شادیاں نہیں ہوتی, جن کی شادیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے. اچھا. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو پھر میں نے اپنے گھر میں بم پھوڑا, ہیرا نے اپنے گھر میں بم پھوڑا, اور وہ اپریل میں ہماری شادی ہوگی 2 مہینے کے اندر بیسکلی. کیا بات. تو یہ ایک فلمی سٹوری ہے جس کو بڑی ہیرا بھی فلمی سناتی ہے, اور ہیرا کو بھی لوگ جج کرتے ہیں, مجھے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا سمپل سا. بھائی جان دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑے ہمارے 2 لوگوں بیٹے ہیں, اپنے دیکھ لیے بڑے والے کو, جوان 2 بیٹے ہیں. آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو جس طرح سپورٹ کیا اور جس طرح آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے کریئر کو ایلیویٹ کیا, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات یہی آتی ہے, پاویں جو مرضی لوگ کہیں آپ لوگ خوش ہیں نا, فیملی خوش ہے نا, بس ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جب شروع ہوئے اور اس کے بعد وہ جو ایک دم ایک کنٹروورسی, پولیٹیکل سائڈ کہاں سے جاگنا شروع ہوئی تھی؟ ہاں پولیٹیکل سائڈ جاگنا شروع ہوئی 2011-12 میں, کیونکہ ایک بندہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری سے آیا ہے اور شغل لگا رہا ہے, وہ نہیں ہوتا کہ مطلب اچھل کود کر اور ایک دم نہیں وہ جو میرا اور یہ وہ نہیں ایسا نہیں تھا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, اور باقی میں اب یہ ہے نا کہ کچھ لوگ وہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تھا, تو ان کے لیے تو پھر کوئی یہ بات ہی نہیں ہوگی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا تھا, جو میرے روڈ شوز تھے, جو میرے ٹاک شوز تھے, جو میرے انٹرٹینمنٹ والے شو بھی تھے, اس کے اندر میں ٹرولنگ کا ورڈ تو بعد میں آیا نا, تو میں ٹرول کرتا تھا سیاستدانوں کو, اور اسپیشلی میرا جو ٹارگٹ تھا کراچی میں وہ MQM تھی, اور الطاف بھائی اس وقت سب سے بڑے تھے, خاموش. تو اس ٹائم پہ میں مذاق اڑاتا تھا ان سب کا, اور مجھے یاد ہے مصطفیٰ کمال میئر بنے تھے تو میں ان کا بھی مذاق اڑاتا تھا کہ یہ مصطفیٰ خدال ان کا نام پڑ گیا تھا, پورا ہی کراچی کھود دیا تھا. ایک ون فائن ڈے وہ مجھے ملے, ایک 23 مارچ کا شو ہو رہا تھا, وہ بھی سیدھا پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا اب یہ MQM ہے کھڑی ہوئی, اور MQM کا پیک. تو انہوں نے کہا ارے مانی ایسے ہم ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا جی, ارے یار آپ آئے نا کسی دن, آئے میں آپ کو کام دکھاتا ہوں اپنا. یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, نارمل آدمی بیسکلی. تو مصطفیٰ بھائی نے کام دکھایا ہمیں, اور ہم مصطفیٰ بھائی کی دوست ہو گئے. اور لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کے ڈائی ہارڈ فین تھے ہم. عمران خان سب سیٹ میں بھی ملے گا, عمران خان میرے ہر شو میں بھی ملے گا. بلے کو ہم بلے جب نشان بھی نہیں تھا, جب بھی ہم بلہ رکھتے تھے. تو یہ تو آپ اگر 2007 کے الیکشنز کی ٹرانسمیشن پڑی ہوئی ہے, مگر اس ٹائم پہ مطلب عمران خان کا امپیکٹ اتنا مطلب کراچی میں نہیں تھا, کیونکہ کراچی ہیز آلویز بن اے ویری PPP اینڈ MQM ہولڈ. ہم لوگ اینٹی MQM تھے, یعنی کہ میں خاص طور پہ, اصفر بھی تھا, میں بھی تھا, تو ہم نے ایک سٹانس رکھا ہوا تھا. 1-2 دفعہ حملہ بھی ہوا ہم پہ, بلکہ ابھی میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں پہ وہ ڈگی والا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. ایک ہیوسٹن میں کیا نام ہے وہ ابھی ایک لڑکا فین ملا میرا, کہتا ہے یار مانی بھائی ویسا شو یہاں کریں. کہتا نہیں یہاں تو آپ بین ہی ہو جائیں گے, یہاں تو اتنے دل ٹوٹ جائیں گے 2 منٹ میں کہ آپ کو لیگل نوٹسز آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ, تو یہاں نہیں کر سکتے, یہ پاکستان نہیں کر سکتے. تو وہ ایک شو ہوا تھا جس کے اندر MQM کے اوپر ہم شو کر رہے تھے, اور شاید کوئی ان کا کوئی بڑا دن تھا MQM کا. تو اس دن اصفر اور میں نے ان کو منع کیا تھا کہ ہم نہیں آ رہے بھائی آپ کے اس میں. اور ہماری عادت تھی کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا ہم رات کو ڈسکس کرتے تھے. تو ہم نے بتایا, تو اسی رات کو اتفاق سے ہم نے وہ جنید جمشید کا گانا تھا اعتبار ہم پلے کرتے تھے. اور پتہ نہیں کیا ہوا اصفر, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, ہم نے کہا یار جلدی نکلتے ہیں, ہم نے کہیں کھانا کھانے جانا تھا نورانی پہ وہ وغیرہ کباب پہ. ہم نے وہ گانا 15 منٹ پہلے ہی نکال کے شو ختم کر دیا. وہ لڑکے ایگزیکٹلی 2 بجے نیچے کھڑے ہوئے تھے, اور جب ہم اگلے دن آئے تو رینجرز کی گاڑیاں بہت ساری کھڑی ہوئی تھی, اور جو نیچے گارڈ تھا اس نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے آج. اچھا. تو پھر ہم نے بہت سے لڑکے بلا لیے, تو بہت سارے لڑکے آ گئے, تو ہم نے سوچا یہ تو بڑی پولیٹیکلی ہم ایگزیکٹلی بیکاز وہ نام بھی آنا شروع ہو گیا تھا, پھر انسیڈنٹ بھی پتہ لگا, اور یہ سارے کچھ. تو وہ ہوا یہ کہ اینٹی MQM سے سٹارٹ ہوا. میں PTI پرو میں اس لیے تھا کیونکہ عمران خان جب بات کرتے تھے الطاف حسن کے خلاف, تو ہم ان کے ساتھ تھے. ہمیں اپنا شہر عزیز تھا, شہر کوئی بھی ٹھیک کر دے. اور کرتے 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 میرا فوکس شفٹ ہو گیا. کام تو چل ہی رہا تھا, ظاہر سی بات ہے میں نے چل ہی رہا ہے, لیکن پاکستان میں آپ پولیٹیکل افیلیشن لے کے کام نہیں کر سکتے زیادہ لمبا. میں نے پھر بھی 6 سال اور کام کیا, 7 سال اور کام کیا لگاتار, ٹیلی ویژن پہ شوز یہ وہ وغیرہ چلتے رہے. اور مجھے سارے ایکٹرز بنا کرتے تھے, جتنے ایکٹرز جو ابھی بڑے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پرو ہیں, اس وقت بنا کرتے تھے یار یہ تو ٹانگا پارٹی ہے, یہ تو نہیں آتا. میں نے کہا نہیں یہ آئے گا بندہ, ابھی نہیں تو آگے جا کے تو آئے گا. تو ہم اتنے فوکس تھے. اور میرا خیال میں خان صاحب اگر کچھ لوگوں کو نام سے جانتے ہوں گے تو مجھے بھی جانتے ہوں گے, کیونکہ کراچی جب بھی آتے تھے تو ہم ہی آگے کھڑے ہوتے تھے, چاہے وہ 2012-13 کا الیکشن ہو جب وہ صحیح ہو کے آئے تھے,
پھر چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو جو جس میں ہم ہار گئے تھے تو انہوں نے اسپیشلی مجھے شاباش دی تھی کہ تم نے بڑا محنت کی ہے مانی وہ وغیرہ, تو بڑی اپریسیشن فیل ہوتی تھی. لیکن مجھے ایک پوائنٹ پہ لگا کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی اس شہر کے لیے نہیں ہے, تو میں ہٹ گیا بیسکلی پیچھے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں جو صحیح ریپرزنٹیشن ہو نا یہاں کی ہو, بیسکلی یہاں کا کوئی بندہ ہو. لڑکے سارے یہیں کے تھے لیکن ان کو وہ طریقہ نہیں آتا تھا جو ہم نے دیکھ لیا تھا. وہ اپناہٹ نہیں آتی تھی. اپناہٹ نہیں, مطلب یہاں پہ آپ کو تھڑے پہ بیٹھنا پڑتا ہے بھائی, اور آپ کو لوگوں کے مسئلے سننے پڑتے ہیں اور حل کرنے پڑتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا تھا ہوتے ہوئے, ایسی بات نہیں ہے مشکل ٹائم میں. مصطفیٰ والا فیز بڑا اچھا تھا کیونکہ اس کے اندر واقعی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. مصطفیٰ سے جبھی تو دوستی تھی ہماری, تو مصطفیٰ بھائی جو ہے وہ بالآخر وہ الیکشن آیا 2012-13 کا, اور میں نے بالکل ہی اینٹی ایم کیو ایم کیمپینز, اور مجھے یاد ہے وہ جبران الیاس جو آج کل بڑے وانٹیڈ ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ جو عمران خان کی آئی ڈی بھی چلاتے ہیں, جو پی ٹی آئی کی آئی ڈی بھی چلاتے ہیں, شکاگو میں رہتے ہیں. بلکہ ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی, میں جا نہیں پایا تھا, اب نیکسٹ ٹائم جاؤں گا تو ان سے مل لوں گا, اور اس سے نیکسٹ ٹائم شاید میں بھی اٹھ جاؤں گا. مگر ڈر نہیں لگا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ ماشاء اللہ بچے ہو چکے ہوئے تھے, بالکل بیگم بھی تھی, اور کہ بھئی ایک چیز میں گھس رہا ہوں جہاں مجھے آبویسلی بات ہے تھریٹس بھی آ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ, تو اس کے باوجود یو کیپٹ ایٹ اٹ. میں نے جب مجھے ایک دن ڈر لگا جس دن ہم لوگ یہ الیکشن, تو ظاہر سی بات ہے ریگڈ ہو گیا تھا, ایم کیو ایم نے پھر اپنے طریقے سے الیکشن لڑا لیا تھا. پاکستان میں تو الیکشن کبھی نہیں ریگ ہوا, سارے الیکشن ریگڈ ہوتے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے جب ریگڈ کیا تو ہم لوگ بڑے سڑ گئے, اور پھر اس ٹائم پہ وہ چھوٹے چھوٹے دھرنے شروع ہو گئے کراچی میں ادھر ادھر. تو ایک دھرنا تھا جس کے اندر ہمیں 5 اسٹار چورنگی میں جا کے بیٹھنا تھا, اور مجھے یاد ہے اس میں گیا بھی, اور میں نے صرف شکل دکھائی کیونکہ میرے جو ہیرا کا خاندان ہے حیدری میں رہتا تھا, تو ان کے مجھے ابو نے بولا کہ تم آ جاؤ, تم اس پنگے میں نہیں پڑو بھی. اچھا میرے ابو بھی بہت ڈرتے تھے, ان کے ابو بھی کہتے تھے, کیونکہ دونوں پولیٹیکلی ان کو پتا تھا کہ کیا ہوتا کیا اینڈنگ کیا. تو مجھے وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے, مجھے بولتے تھے نہ پڑھ ان چکروں میں بھائی نہ پڑھ. تو مجھے یاد ہے اس دن میں جلدی آ گیا, اور میرا پلان تھا گھر جانے کا, اور تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے بعد خبر آئی کہ زہرا شاید ایک ہوتی تھی, ان کو مار دیا 2 لوگوں نے, پی ٹی آئی کے دھرنے میں تھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک 5 اسٹار چورنگی پہ. تو اس دن مجھے ڈر لگا تھا کہ یار اگر شکل تو میری سب سے زیادہ پاپولر تھی, نام مجھے ہی جانتے تھے وہاں پہ, زہرا آپا کو تو نہیں جانتے ہوں گے, لیکن شاید انہوں نے پلان کر لیا وہ ان کو مارنے کا. تو اس دن مجھے ڈر لگا تھا. تو اس کے بعد سے نا ہیرا نے مجھے بڑی سنائی کہ تم نے چھوڑ دو یہ, کیا تم چکروں میں پڑ گئے ہو, یہ وہ وغیرہ. میں نے کہا نہیں ہے, میرا شہر ٹھیک ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اور یہ الطاف حسین تو جن جو ہے بوتل میں بند ہو جائے, ہم یہی چاہتے تھے. اور وہ پھر اپنے طریقے سے خود ہی الطاف بھائی اب فنا ہو گئے ہیں بیسکلی. ایسا سا وہ ہر ایک کا ٹائم آتا ہے, اور اگر کوئی یہ اس ٹائم پہ جو زندہ تھا اور اس ٹائم پہ ہی مر گیا تھا, اگر وہ زندہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ ایک خواب ہوگا کہ الطاف حسین ختم ہو گیا, اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بیسکلی. مطلب واقعی اس کے لیے خواب ہوگا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا. میں اگر مانی بات کروں بیکاز جتنا ڈیپ مطلب کراچی کی لائف کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, میں بینگ اے پنجابی کبھی اس سے ریلیٹ نہیں کر پاؤں گا. میں کیونکہ ایز اے پنجابی میں کراچی کو زیادہ, میں بینگ اے پنجابی, میں بھی پنجابی ہوں بیسکلی. بھائی جان مگر ساری زندگی تو ایسے ہی رہے ہیں, ایسے ہی رہے ہیں, اور میرا ابا تو ہوتے تھے. ابا بھائی آپ ادھر کے ہی ہیں بھائی, مگر ماشاء اللہ بینگ اے فادر کیا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم لوگ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ پاکستان سے واقعی بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی یہاں اپنا فیوچر نہیں بنانا چاہ رہا, اسپیشلی یوتھ جو ہے, اور وہ اپنی لائف کو کمپیئر کر کے اپنے بیٹوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں کہ یار اچھا کیا ان کا فیوچر یہاں ہے؟ اگر تھوڑی سیکیورٹی مل جائے, تھوڑا انفراسٹرکچر مل جائے, بن جائے. جیسے آپ پنجاب میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر تو بنا ہوا ہے بیسکلی, کوئی سیکیور ماحول بے شک نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا لگتا ہے, کچھ ہل جل لگتی ہے. اگر یہاں پہ بھی ہو جائے تو میرے خیال میں یہ شہر سونا اگلتا ہے. یہ شہر جو ہے, یہ شہر جو ہے نا, اس کی آبادی 3-3.5 کروڑ تو ویسے آفیشیلی ہو جانی چاہیے, اور اصل میں تو 5-5.5 کروڑ ہوگی, جتنا ہی بڑا شہر ہے. کیونکہ جب الیکشن کیمپینز میں جاتا تھا تو میں ایک ایک علاقے میں جاتا تھا, کہتا تھا یہ تو ایک شہر ہے, یہ تو پورا ایک ملک ہے بیسکلی. تو ابھی ڈیفینس کی آبادی کو 30 لاکھ سے اوپر ہوگی, میں بتا رہا ہوں, خالی ڈیفینس کی زیادہ ہی ہوگی, بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈیفینس بھی. تو اگر یہاں سیکیورٹی مل جائے تو پاکستان سے باہر جو لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں, جاتے ہیں, وہ پہلے 2-3 سال وہ آڈ جابس کرتے ہیں, وہ ایک بڑی خجل خواری ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, کرتے ہیں,
وہ ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں دن سے رات تک. میں ایک جنرل پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, اسی کی نہیں جو ملینئر وہاں بن گیا ہے نہیں نا, وہ لیبر کلاس 89 to 95% لیبر کلاس ہی ہے وہاں پہ. وہ کوئی 100 میں سے کوئی ایک پاکستانی ہوتا ہے جس نے تھوڑے سے پیسے بنا لیے ہوتے ہیں. بالکل 1000 میں سے کوئی 10 ہوں گے بیسکلی, وہ بھی کوئی 10 سال بعد جا کے 10 سال بعد جا کے. تو وہ جو ایک پروسیس ہے نا, وہ ہی محنت اگر ہم یہاں کر لیں, اور اگر یہ سیکیورٹی بھی مل جائے اور انفراسٹرکچر بنا دے پیپلز پارٹی والے, اللہ کے واسطے میرے اس شو کے ذریعے درخواست ہے بھائی جان. بلاول بھٹو زرداری سے. کتنے سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو؟ پتہ نہیں, ساری زندگی سے ہم تو بچپن سے بن گیا, پتہ نہیں کب بنے گا. تو مگر میرا سوال یہ میرا یہ کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ چیز ہیرا شہر ہے, یہ بتاؤں سونا بولتا ہے. مگر جب آپ اپنے بیٹوں کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یار جوان ہو رہے ہیں, جو میں نے حرکتیں کی تھیں ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ وہ حرکتیں ان میں بھی آئیں گی جینیٹکلی, کیونکہ میرے ابا نے بھی وہ کی ہوں گی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ابا بھی پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. تو وہ جین کے اندر جو ہے نا, یہ جینیٹک ایسی چیز ہے, یہ ایسی جس نے بھی نکالی, جس نے بھی بھائی جو سائنٹسٹ بھی تھا نا اس کے پیچھے, اس کو سلام ہے. کیونکہ اس کے بعد تو پروو ہو گیا نا کہ آپ کی جینیٹکلی یہ کیڑا ہے بیسکلی. کیڑا ہے تو وہ کیڑا میرے خیال میں ٹرانسفر مزمل میں نہیں ہے, شاید ابراہیم میں ہو جائے. وہ ذرا سکرات ٹائپ کا ہے, مزمل ذرا پریکٹیکل ٹائپ کا ہے, بھاگ دوڑ والا لڑکا, اور فلمز کا شوقین ہے, رابرٹ ڈی نیرو کو شوقین ہے, الپچینو کی فلمیں دیکھتا ہے, وہ حسن ٹائپ کا ہے, فلمیں بناتا ہے, فریمز بناتا ہے, تو اس کا وہ ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں تو ہیرو ہے بھائی, تو ہیرو بن, کہہ رہا نہیں مجھے جو ہے نا فلمیں بنانی ہے. تو وہ جو شروع میں ہوتا ہے, ہم سب بھی یہ تھے کہ یار ایکٹنگ نہیں کرنی, یہ ہم یہ کریں گے. ابراہیم ٹائپ میں آ سکتا ہے بندے میں, جو سوال کرتا ہے, ہر بات پہ کوشچن کرتا ہے, وہ ہر چیز پہ کوشچن کرتا ہے, چاہے وہ مذہبی سوال ہو چاہے وہ ویسا سوال ہو. تو وہ اچھی چیز ہے جو ہم میں تھا. نہیں ہونا چاہیے. تو ہم بھی ویسے بھی بڑے یار, ان کو دے وانٹ پروف, دے وانٹ کہ ہاں ہمیں آپ کنونس کریں. ہم یہ نہیں ہے کہ تجھے کہتا کہ بار دن ہے تو دن ہے, نہیں, ہمیں بتائیں کہ کہاں ہے دن. بھائی وہ ابھی مجھے یاد ہے نا, کل پرسوں کوئی ترسوں کوئی بات ہو رہی تھی ہیرا میں کوئی کرتے, میں نے کہا ہیرا ہم کچھ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو ہیرا نے بولا اس کا نام یہ رکھ لیتے ہیں. کہتا ہے مما اس میں آپ بہت ٹرول ہوں گی اور سب سے زیادہ میں کروں گا آپ کو ٹرول بیسکلی. نئی آئی ڈی سے, تو پلیز یہ تو آپ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, یہ تو آپ خدا کے واسطے. تو وہ جو ہے نا, وہ ابھی کے بچے ہیں, وہ بہت جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. بھائی جان ایک میں اگر آپ سے سوال کروں, پاکستان جیسے, لیکن پاکستان میرا فیوریٹ ملک ہے. جی بے شک, میں آ جاتا ہوں واپس. میں بھی اکثر یہاں آتا ہوں. آپ بھی تو آ جاتے ہیں واپس انگلینڈ سے, میں امریکہ سے آ جاتا ہوں. مگر ایسے ملک میں جہاں ہم لوگ عورتوں کو بڑا سپریس رکھتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں بھی بڑا عورتوں کو نیچے رکھا جاتا ہے, حالانکہ ہمارے اسلام کے اندر عورت کا ماں 3 گنا درجہ زیادہ. آپ ایک ایسے شوہر ہیں جس نے اپنی بیگم کو بنایا ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہ اپنے سامنے. ہاں اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ ہم نے مطلب وہ نظر آئیں گے, لیکن جتنا آپ نے ان کو سپورٹ کیا, اور اس ٹائم پہ جب آپ کا کریئر ٹاپ پہ تھا, اور وہ ٹرانزیشن میں نے دیکھی کہ ہیرا نے بھی محنت کرنا شروع کی, ہیرا نے بھی ایکٹنگ کرنا شروع کی, بڑے سے آہستہ پروجیکٹس آنا شروع ہوئے. پہلے تو وہاں سے آیا تھا نا, ہوسٹنگ اینڈ آل دیٹ, بٹ یو سپورٹڈ ہر. اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں, ہم عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے آپ کی ٹرولنگ بھی نہیں, آپ کی کلاس بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی, اور یہ سارے کچھ. بٹ بیکاز آئی کم فرام اے فیملی جہاں اسٹرانگ عورتیں, ہمیشہ ہمارے خاندان میں عورتوں نے بندوں کو ڈومینیٹ کیا. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا ڈائنامکس بٹوین یو اینڈ ہیرا ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ ایز اے ٹرو پارٹنرز؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, اور پچھلے 1-1.5 سال سے ہم نے تو یہ سوال دیکھنے ہی چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ اس پروسیس سے ہم نکل گئے ہیں بیسکلی. لیکن یہ ہے کہ یہ اکثر سوال یہی کرتے ہیں کہ یار یہ اپنی بیوی کو زیادہ ہی سپورٹ کرتا ہے, رنموری ٹائپ کا بندہ لگ رہا ہے بیسکلی. تو ہونا چاہیے یار. میری اگر بیٹی بھی ہوتی, میرے دونوں بیٹے ہیں, تو میں چاہتا کہ وہ سوئمر بھی بن جائے, وہ ایتھلیٹ بنے, کیونکہ میں اسپورٹس کا شوقین ہوں, آپ کو پتا ہے. تو میں چاہتا کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے, وہ کریٹو آرٹسٹ, اگر وہ کیا نام ہے, اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, خود کرے کام بیسکلی. اور ہم دیکھتے ہیں نا جن معاشروں میں خواتین بھی برابر مردوں کے کام کرتی ہیں, ان معاشروں میں نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نہ جھگڑے ہوتے ہیں, اور ان معاشروں میں جو ہے ایک خوشحالی بھی ہوتی ہے, اکنامک کرائسس بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. ہم نے زبردستی کا نا ایک وہ خاندانی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سب ساتھ مل کے رہیں گے. یہ میں بہت پہلے بول چکا ہوں, اور بھی لوگوں نے بولا ہے, لیکن میں بہت پہلے بول چکا ہوں کہ یہ زبردستی کا ایک سسٹم جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا, اقدار اور ہمارے جو پرمپرائیں بیسکلی جو ہے نا, وہ ہم نے زبردستی, شاید وہ بر صغیر کا مسئلہ ہے بیسکلی, انڈیا پاکستان کا دونوں کا مسئلہ یہی ہے. تو
اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ ہم ویسٹرنائز ہو گئے ہیں. بیسکلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر کوئی میری ہیرا نہیں بھی ہوتی, کوئی اور وائف ہوتی میری, تو اس کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا بیسکلی, تو وہ کرنے دیتا تاکہ وہ کل کو مجھے یہ نہ کہہ سکتی کہ یار میں نے تو ایفرٹ ہی نہیں ماری, نہ تم نے مارنے دی مجھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور لڑکی میں بھی ٹیلنٹ ہے, ایون بہت سی لڑکیاں ہم نے اپنے پروڈکشنس کے تھرو لے کے آئے, بہت سی لڑکیاں لے کے آئے جو بعد میں مشہور بھی ہوئیں بیسکلی, بڑے بڑے نام بن گئے. تو ہم چاہتے تھے مسٹر شمیم میں, اس سے پہلے زیروز میں, اس سے پہلے سب سیٹ میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آئیں, اور بڑے بڑے ایک دو تو بہت بڑے بڑے نام ہیں بیسکلی پاکستان کے. تو ہم چاہتے تھے کہ یار یہ لوگ اچھے ہیں, ان کو آنا چاہیے, کیونکہ میرے اصل میں ابا سے میرے اندر آئی یہ چیز کہ وہ بھی شوق, مطلب وہ ٹیلی ویژن ایکٹر تھے, آرٹسٹ تھے, پروڈیوسر بھی تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی کام کرے, عائشہ. تو اس نے بھی جب جتنا اس نے کر سکا وہ اس نے تھیٹر کیا, ثانیہ, عائشہ, ان لوگوں نے بہت تھیٹر کیا اپنے زمانے میں, بہت شاہد شفاعت وغیرہ کے ساتھ بڑا اچھا تھیٹر کیا اس نے. پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کی شادی ہوگی, اس نے چھوڑ دیا. تو ہم یہ سلسلہ روکنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ خاندان میں اگر یہ ٹیلنٹ ہے تو چلتا رہے, چاہے لڑکیوں میں آئے یا لڑکوں میں آئے, تو ہمارے میں کوئی وہ نہیں ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میری وائف یا میری بیٹی یا ایون میری وائف کی بہن بھی ہوتی اور وہ بھی اس کام میں آگے جاتی, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار میری ایک رشتے دار جو ہے جب اس کی اچیومنٹ یہ ہے. کیونکہ یہاں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی سکسیس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں ہاں یار سکسیس جو ہے نا, دیکھیں وہ تو گھر میں ہی ہے نا. سب سے مین رول یہ ہے کہ سکسیس جو ہے وہ کہیں گئی نہیں ہے, شفٹ ہو گئی ہے. اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی آتی جاتی رہتی ہے, کبھی ادھر آ جاتی ہے, کبھی ادھر چلی جاتی ہے. اور ہیرا نے بہت پروف کیا یار اپنی ایکٹنگ کے ذریعے. اس نے اس کو کتنے بیک فائر ہوتے ہوں گے, پھر وہ دوبارہ کھڑی ہوتی ہے. مطلب کتنے ہمیں بیک فائر ہوتے ہوں گے لائف کے, اور ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم کتنی اپس اینڈ ڈاؤنس سے آگے بڑھتے ہیں. بھائی جان ہم عورت کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک عورت نے بچے بھی پالنے, ایک عورت نے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا, اس کے بعد وہ کریئر بھی اپنا سنبھال رہی ہے, ایک بڑے بچے کو بھی سنبھال رہی ہے. تو مطلب بہت ہی مطلب یہ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب بھی کر رہی ہوتی ہے کہ بچوں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے ہر وقت, وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور بگ باس بن کے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے ان کو. اور پھر گھر میں آ کے جب بچے کہتے ہیں ہمیں پراٹھا بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے, ہمیں ماما دال بھی آپ کی جو بناتی ہے نا وہ کھانی ہے, ہمیں پلاؤ بھی کھانا ہے, تو وہ ایک ڈرامے کی شوٹ کتنی پین دیتی ہے. ابھی آپ نے کیا ڈرامہ کچھ عرصے پہلے, بہت عرصے بعد, تو آپ کو پتا ہوگا کتنا ایک پینفل سا عمل ہے بیسکلی, کیونکہ 30-40 ڈیز نہیں کب تک آپ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ کا سین ہوتا ہے, پھر صبح کسی اور کا اور ہوتا ہے, پھر آپ کا شام کو سین آتا ہے. تو both of you are when it comes to parenting especially, Hera is the captain of the ship. دونوں ہی ہیں. جیسے اسکول بھیجنے میں میں بہت اسٹرکٹ ہوں, ہاں, ہیرا کہتی ہے چھوڑ دو, چھٹی کرا دو بیسکلی. جیسے میرے گھر میں کچھ لوگ تھے وہ کہتے چھٹی کرا دو, اور میں وہ تھا کہ چھٹی کرنا, چھٹی کا بہانا, سیب وہ کر میں پیاز رکھ لیا, ہر ٹیکنیک, گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کر دی. تو وہ ہیرا, اور میں چاہتا ہوں کہ یار یہ اپنی جو میرے ابو مجھے کہتے تھے ابے تو پڑھ لے, ختم بات, پھر کر یہی کام, جو بھی کر لے, یہ بس اپنی ایکیڈیمکس جو ہے نا یہ پوری کر لے. یہ بٹ یو آر مور اسٹرکٹ. میں بہت اسٹرکٹ ہوں کہ نہیں یار اسکول تو کرنا ہے یار, اسکول تو جانا ہی جانا ہے, ایگزامس تو دینے ہی دینے. کیونکہ ہم سب نے بھی یہی رویا تھا. مجھے یاد ہے 6th کلاس میں میں رو رہا تھا ابو کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں آئندہ پڑھوں گا ہی نہیں, یہ کیمسٹری کا میں لاسٹ پیپر دے رہا ہوں, آنسوؤں سے رو رہا تھا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. مجھے یاد ہے ابو دو راتوں سے بیٹھ کے مجھے پڑھا رہے تھے. نہیں اس ٹائم پہ ٹیوشن, ان کو تو ٹیوشن مل جاتی ہیں. تو اسی طرح کی نوعیت, کیونکہ جینیٹک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کیڑا اندر سے تھا, کیڑا اندر سے بچوں کی بھی جاگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, کل سے ہم یہ کریں گے. نہیں بھائی یہ تو کر لو, اپنا پورا اے لیولس وغیرہ کرو, اس کے بعد دیکھ لینا. کسی کو اگر ایکٹر بننا ہے تو چیک کر لے, کسی کو اگر ڈائریکشن سیکھنی ہے, کسی کو اگر سائنٹسٹ بننا ہے تو وہ دیکھ لے. تو یہ ہے کہ میرے اندر اسٹرکٹنس اس طرح کی ہے. ہیرا اور طرح سے اسٹرکٹ ہوتی ہے چیزوں کے معاملے میں, کہ گھر کو دیکھنا, میڈس کو دیکھنا اور ان کو سپروائز کرنا, وہ ہیرا کا کام. ہیرا کہتی ہے تم اس لیے نہیں بولا کرو بیچ میں. جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے ہی آیا سوشل میڈیا ایک دم, اور پیدا ہوتے ساتھ ہی, اور اب ہماری جو نئی پود کو سوشل میڈیا ہی ان کو سمجھ آتی ہے آل دیٹ. لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو بیک لیش آتا ہے, مطلب آپ کو فیم بھی اتنا ہی جلدی دیتا ہے اور اتنی جلدی آپ کو ٹپاتا بھی ہے, اور وہ سارا کچھ. آر دیر اینی گائیڈ لائنز دیٹ, بیکاز مجھے پتا ہے میں اپنے بیٹے کو ابھی تک موبائل نہیں دیا ہوا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جان ابھی کوئی چکر نہیں موبائل کا, 16 ایئرس کا ہو جا تجھے موبائل مل جائے گا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. بٹ ہاؤ ڈو یو شیلڈ یور فیملی فرام دیٹ, اسپیشلی لڑکے بچوں؟ یار اصل میں ایکچولی یہ بلیسڈ ہیں ہم لوگ, کیا نام ہے کہ کوئی
جیسے میرے اندر میں کوئی ڈرگ نہیں کرتا کوئی سا بھی, میں نے کبھی بھی نہیں کیا زندگی میں. میں نے بھی نہیں کیا. نہیں, دس از اے فیکٹ. اچھا, میں سگریٹ بھی نہیں پیتا, اسموکنگ بھی نہیں کرتا میں, بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا میں اسموک نہیں کرتا. میں سگار پیتا ہوں. وہ آپ پیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو مجھے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ تو نشہ ہی ہے بیسیکلی, یہ تو فلاں نشہ کرتا ہے, تو میں نہیں کرتا بھائی. تو یہ چیز جینیٹکلی میرے بچوں کے اندر بھی آگے دونوں میں, کہ ان کو اسموک کرنے والے لوگ, ان کو کچھ اور کرنے والے لوگ جو ہے نا, ان کی انڈیکیشن تھوڑی سی ہو جاتی ہے, تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے زندگی میں. ہمارے بچے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ یار یہ جو ہے نا مانی بابا, یہ آپ کے دوست آتے ہیں نا, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے, یہ کچھ وائب ان کی اچھی ہے. اور باہر بھی کیونکہ وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہمارا سب کا تینوں کا فیوریٹ شوق فٹ بال کھیلنا ہے. ہمارے پاس نارمل جوتے کام ہیں اور فٹ بال کے جوتے بھرے ہوئے ہیں گھر کے اندر. اگر آپ اب چکر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے فٹ بال کے جوتے ہیں مختلف ڈیزائن کے. رونالڈو, میسی دونوں بچے جو ہیں فین ہیں, اور میں بھی کھیلتا ہوں رات کو فٹ سول. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری شوق اس طرح کے ہیں. تو اس میں بچوں نے خود ہی, ایک تو ان کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھو ہم لوگ کیونکہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں تو یہ ہر چیز ہو سکتی ہے, ہم پہ ٹرولنگ بھی ہوگی, ہمیں لوگ گالیاں بھی دیں گے, ہمیں بہت پیار بھی کرتے ہیں, صحیح نا, یہ سب چیزیں ہوں گی. وہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ سیلیبریٹیز کے بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھنا. تو انہوں نے اپنی آئی ڈیز وغیرہ نہیں بنائی ہوئی, اگر بنائی بھی ہوئی ہیں تو وہ کوئی ان نون آئی ڈیز ہیں. پہلے ہیرا نے کسی کو اس کو فالو کرنے کی کچھ کروایا ابراہیم کو, تو اس کے پتہ نہیں ایک دم سے کوئی 50,000 اس کے وہ ہو گئے, تو وہ پریشان ہو گیا اور پھر اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا آئی ڈی اپنی, ابراہیم چھوٹے والے نے. اور مزمل تو بالکل ہی الگ ہے نا, وہ تو الگ ہے, وہ تو اپنے ایڈٹس بناتا رہتا ہے. وہ والا بچہ جو بھی کرتے نہیں, ایڈٹس بناتا ہے. اس کو ایک دن ایرن پال نے میسج کر دیا تھا, ایرن پال جو اس کا بریکنگ بیڈ والا ہے, تو اس کی اچیومنٹ یہ تھی کہ مجھے ایرن پال نے میسج کیا ہے, دکھا رہا تھا وہ کر کے اس کے ان باکس میں. تو پتہ نہیں ایرن پال کا مینیجر ہوگا یا وہ جو بھی ہوگا, لیکن اس نے وہاں تک اس کو ایڈٹس پہنچا دیے تھے. تو اس کی یہ وہ ہے, تو ان کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں, ان کو یوٹیوبرس کا پتہ ہے کہ فلاں یوٹیوبر یہ, فلاں یوٹیوبر یہ, فلاں یوٹیوبر اچھا ہے, فلاں یوٹیوبر جو ان کو آج سے 5 سال پہلے پسند تھا اب ان کو پسند نہیں آتا. یہ چیزیں ان کے اندر ہیں بیسکلی, اور وہ چیزیں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ ارے یار اس کے ساتھ آپ ہیں, یہ تو یہ ہے, آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بڑا خوبصورت یہ ایک بانڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اولاد آپ کو سمجھا رہی ہو, بتانا شروع کرے کہ بھائی جان نہیں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا وانی بابا, آئی تھنک ٹرول ہو جائیں گے. اگر ہماری بھی پھر ایگو ہوتی ہے نا کہ بھائی اچھا میں تیرا باپ ہوں, میں تیرے سے سیکھ رہا ہوں, میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں. مجھے جب اذان بتاتا ہے نا کہ بھائی جان بابا نو دس از لائک دس, نا کہتا ہوں یار واقعی یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. ابراہیم جو سکھاتا ہے نا وہ صحیح سکھاتا ہے, کیونکہ اس کی بات میں ایک مثال بھی ہوتی ہے, ایک اس کے وہ کیونکہ وہ دیکھتا رہتا ہے نا, وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے یوٹیوب پہ جو کہ جس کے بعد وہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ ٹرمپ کا چکر یہ چل رہا تھا یوکرین کے صدر کے ساتھ, اصل میں مسئلہ یہ تھا, وہ بھی کمیڈین ہے بیسکلی. تو اس نے مجھے پورا بتایا اس کی ہسٹری, وہ ساری ہسٹری مجھے بتاتا رہتا ہے. تو وہ ویل انفارمڈ ہے, اور مزمل جو ہے وہ عقل مند ہے, اس کو پتہ ہے کیا نام ہے کہ کیا چیز کرنی نہیں کرنی. اور جب ہیرا نے تصویر لگائی ہے, ہمارے گھر میں ایک پھڈا ہوا ہے کہ ماما یہ تصویر آپ نے کیوں لگائی میری ذات کی, تو وہ ڈیلیٹ ہی ہوئی ہے بعد میں. آپ دیکھ لینا وہ تصویر لگا کے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, یار آرکائیو میں چلی جاتی ہے. نہیں لگانی چاہیے. ہیرا کہتی ہے کہ یار میں تو ایسی میں نے لگا دی تھی, تو وہ جو ہے وہ پھر وہ ہٹا دی جاتی ہے. تو وہ اس معاملے میں وہ دونوں بڑے سخت ہیں. تو ہمارا چیک اینڈ بیلنس وہ ہیں, لیکن یہ کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم بولتے ہیں یہ ہمارا کام ہے یار, یہ تو ہمارا کام ہے, اس طرح چلتا رہے گا, تو اس میں آپ نہ انٹرفیئرنس کریں تو وہ صحیح ہے. میں ابھی آپ نے کہتے پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی آپ لوگوں نے شروع کیا, آپ نے اور اسور نے نا کیا تھا, ختم. وہ ہمیشہ شروع کر کے ہمارا پھر کوئی پھٹا ہو جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے پھر سے پھٹا ہو گیا, ہمیشہ کی طرح لڑائی ہماری بنتی نہیں ہے دو لوگوں کی. پوڈ کاسٹ سے جبھی تو مجھے نفرت ہو گئی تھی, میں پوڈ کاسٹ میں کیوں نہیں رہا تھا, کیونکہ ہر نکڑ پہ ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا بیسکلی. تو اب ہوتا یہ مگر اس طرح کا پوڈ کاسٹ نہیں, یہ تو نمبر 1 ہے دنیا کا. تو ہوا یہ کہ جب ہم کوئی بھی اسٹار کوئی بات کرتا ہے, اس کی بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا. آپ کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بہت سارے پوڈ کاسٹ میں ہو رہا ہے. آنیسٹلی بتاؤں, میں نا جب بھی لوگوں کو فون کرتا ہوں, اسپیشلی آپ کو بھی اور سارے کچھ, ہر دفعہ بندہ کہتا ہے یار نہیں وہ کنٹروورسی ہو جائے گی. میں کہتا ہوں بھائی جان میں گارنٹی دیتا ہوں, نہیں مجھے کنٹروورسی, آپ اگر خاموش بھی بیٹھیں گے نا, میں اگر یہ پوری میوٹ کر کے میں اور آپ یوں دیکھیں گے جب بھی اس کے اوپر بھی ہو جائے گی. نہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے کنٹروورسی سے, میں تو کنٹروورشل ہی ہوں ساری زندگی. مسئلہ اور لڑکیوں کو ہوتا ہے, جیسے جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ بچنا چاہتی ہیں اس کنٹروورسی سے,
تو پھر وہ ان کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بات ایسے بول دیں گے تو پتہ نہیں فلاں بات ایسی بن جائے گی اور وہ یہ ایسی ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور میں نے ابھی نہیں کی, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب گیسٹ لسٹ آپ بناتے ہیں نا تو بڑا موت پڑ جاتی ہے ایک پوائنٹ پہ جا کے. تو یہ تو تابش ہاشمی کو موت پڑتی ہوگی, یہ تو وسیم بدامی کو بھی موت پڑ گئی ہوگی. بھائی جان دیکھیں ہمارے پاس اکا دکا نا وہی 500 لوگ ہیں, 500 سے کم کر دیں نا, 250 کر لیں. نہیں چلے ہم 500 ہو گئے 500 ہو گئے, ہم لوگ 500 کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹروورسی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اس پہ آپ کو قائم رہنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس چیز سے میں تھوڑا آگے اس لیے بڑھ گیا ہوں کہ 1.5 سال پہلے ہیرا نے مجھے بولا یار کہ یہ تم کامنٹس نہیں پڑھا کرو, یہ کامنٹس پڑھو گے نا تو پاگل ہو جاؤ گے. یہ ہیرا نے مجھے سمجھایا. جیسے پہلی دفعہ گاڑی سکھانا اس نے چلائی, بالکل صحیح, اس نے بولا گاڑی تو چلا بھائی, کیا میں ڈرائیور چلا گیا. تو یہ چیز میں نے جب سے میں نے یہ چیز کرنا چھوڑ دی ہے نا تو میں بہت سکون میں آ گیا ہوں لائف. بے شک وہ 50 کمنٹس ہوں یا 50,000 ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا, اس کے اندر کیا ایشو چل رہا ہے. ہاں پھر وہ آ جاتا ہے, اب آ تو جاتی ہے ہر چیز آپ کے پاس, ٹیگ کر دیتے ہیں کہ یار فلاں میگزین نے یہ لگا دیا, یہ بات جو تھی. تو اب اس کو روک نہیں سکتے یار, ان کا بھی دھندا چل رہا ہے بھائی, مطلب ہر کو تو نہیں, اب ہم کون ہوتے ہیں سب کو روکنے والے. آپ کل کو آپ کے بیٹے اگر انڈسٹری میں آنا چاہیں گے آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ ہاں بالکل, اگر وہ آنا چاہیں تو, بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے تھرو نہیں آنا, ہمیں اپنا کچھ کرنا ہے یہ چیز. تو میں نے کہا جا کے پڑھ لے بھائی, جا کے ہم تو پڑھا سکتے ہیں آپ کو, کیا نام ہے, ہمارے تو ابا نہیں بیچارے یہ کر سکتے تھے کہ ہمیں ہم نے حسن کو کوشش کی تھی چھوٹے بھائی کو کہ ہم نے اس کو پڑھایا بھی تھا اور اس نے پڑھا بھی تھا. ایک کیا نام ہے اپنے اقرا یونیورسٹی سے یہاں پہ فلم اینڈ آرٹس جو بھی اس کا تھا سبجیکٹ, لیکن ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں تھی بھائی, ہم تو را ٹیلنٹ ہیں. اسی طرح آئے, کیمرہ کھلتا ہے تو ہمارا کانفیڈنس آ جاتا ہے, کیمرہ بند ہو جاتا ہے تو ہمارا کانفیڈنس چیٹر ہو جاتا ہے. تو ہم تو کیمرے کے ساتھ کٹ اینڈ, میں تو ہیرا کہتے ہیں نا ہم کٹ اور ایکشن کے بیچ میں ساری گیم کرتے ہیں, اس سے آگے پیچھے ہمارے اندر کوئی فنکاری نہیں ہے بیسکلی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو ایکشن اور کٹ کے بیچ میں گیم کرنی نا یہ ہمیں آتی ہے. کیا بات ہے یہ. اچھا جی, ہمارے ننے منے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں. اچھا وہ جو ٹھیک ہے, اگر ریپڈ فائر نہیں, ریپڈ فائر نہیں, ریپڈ فائر نہیں ہوتا, یہ کچھ اور ہے. ریپڈ فائر نہیں, یہ ایکسکیوز می والے سوال ہیں. ایک چیز جو مانی کبھی نہیں کرے گا. دوسرا کانسیپٹ نہیں چراؤں گا کسی کا. بے شک میں پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا لیکن میں یہ اس طرح سے نہیں کروں گا. اچھا ہمیشہ, میں ہمیشہ کرتا ہوں اپنی چیز کرتا ہوں, بے شک وہ فلاپ ہو جائے ہٹ ہو جائے جو بھی ہے, کرتا اپنی ہوں. ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں زندگی میں, میں ٹرائی کروں گا بنجی جمپنگ, کیونکہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے اور میں ہمیشہ مجھے کر ہی لینی چاہیے کیونکہ لائف ایک ہی دفعہ ملی ہے بھائی. بھائی جان ہمارے پوڈ کاسٹ میں نا 90% تو لوگ یہی کہتے ہیں بنجی جمپنگ. میں جو پتا بنجی جمپنگ نہیں, پھر ایک اور کرتا ہوں نا, نہیں چھوڑے پھر اچھا اس سے مزے کر دیتا ہوں. فلمی جواب نہ ہو نا, ڈرگ کر لے. تو نے آج تک کبھی ڈرگ؟ ہاں شاید کروں, کوئی ایسی ڈرگ کروں جو کہ مجھے مزہ بھی دے یا مجھے ہائے کر دے. اچھا ہاں, مجھے دوسری شادی کر لے. ہر طرف سے چپیٹے کھا, ایسا مزہ آئے گا نا تجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا جی, ایک چیز جو اپنے بارے میں بدلنا چاہتا ہوں. میں بہت چل ہو گیا ہوں لائف میں. صحیح ہے, جو میری شروع میں ہی نہیں لیتی تو نہیں کہہ سکتے چل لینا سینس کے اچھا وہ ہوگا یار, وہ بھی ہوگا. رسپیکٹ کرنا چاہیے ہر ایک کی, بیسکلی ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے آپ کو. مطلب ساری وجہ کے اب آپ چل ہو گئے کہ ہاں سب کی وجہ کے چل ہو گیا, سب کی وجہ تو دی ہے. اوکے, مطلب یو وانٹ ٹو گیٹ بیک ان دا گیم کہ بھائی اپنے آپ کو ذرا موٹیویٹ پھر سے کرو. موٹیویٹ اس لیے نہیں کیونکہ اگر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں بھی تو اس کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیا. کسی کام کے لیے, ٹیلی ویژن کے لیے مجھے کوئی ابھی جیسے رمضان پلیز آفر ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ نہیں یار مجھے رول ہی سمجھ نہیں آ رہا. تو اب مجھے وہ سمجھ آ گیا کہ یار کہ ساری زندگی میں نے خود ہی چیزیں بنائی ہیں اور خود ہی بیچی ہیں, اور جب تک میں خود بناتا رہوں گا وہ چیزیں بکتی رہیں گی. تو اب میں خود بنا رہا ہوں تو خود ہی بیچوں گا دوبارہ. بیچ میں نے چھوڑ دیا تھا حسن کے انتقال کے بعد, حسن کے انتقال کے بعد نہیں کیا نا میں نے بنا کے. تو وہی میرا منجن یہی ہے کہ خود ہی بناؤں گا اور کہیں بک جائے گا, ختم بات, اور چلتا رہے گا کام. ایک چیز جو مجھے ہیرا نے سکھائی, ایکٹنگ کیونکہ ہیرا کی ایکٹنگ بہتر ہے مجھ سے. اور وہ تیری میری کہانی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں, مجھے فلم میں بہت چلا. جب تم دونوں نے فلم کی تھی نا مجھے وہ اتنی پسند آئی تھی فلم, وہ اتنی مزیدار فلم. ہاں وہ مزے کی تھی. اور میں شاید مجھے فون بھی کیا تھا. ہاں میں نے فون بھی کیا, میں کہا یار بہت بہت اعلیٰ. ایک عادت جو میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے بچوں میں ہو,
دل توڑنے والی انیشلی بیک ان دا ڈیز. سر پھوڑ دے دل نہ توڑے. کیا بات ہے. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے بیچ میں ایک شو کیا تھا کسی چینل کے لیے, اور وہ بہت ہی روایتی شو تھا جو سب کر رہے تھے اس ٹائم پہ, اور میں نے وہ کر لیا تھا. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے شو, کیونکہ میرا ٹائپ کا ہی نہیں تھا وہ شو. میرے شو میں انٹرٹینمنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن سرکیزم کے ساتھ. اتنا نائس میں نہیں ہو سکتا بیسکلی لائف میں. میں بہت جو نائس ہو گیا نا, نائس اس لیے ہو گیا کہ میں 2 وجہ سے ہو گیا کہ ہیرا پہ نہ آئے. بیسکلی اس میجر وجہ تو یہی تھی کہ ہیرا کے اوپر عذاب نہ آ جائے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میرا بدلہ جو ہے لوگ اس سے لے رہے ہوتے ہیں, اس کا بدلہ لوگ مجھ سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر 2 گھر میں ٹیلی ویژن پرسنالٹیز ہوں آج کل کے زمانے میں, جب سے بدلے لے رہے ہیں لوگ, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا ہلکا ہو جاؤں بیسکلی, لیکن وہ ایسا سب وہ نکل ہی آتی ہے اندر سے. اچھا, ایک رومر اپنے بارے میں جو میں نے سنی ہے کہ میں پتہ نہیں کون سے نشے کرتا ہوں, ڈرگس کرتا ہوں, اور میرے پتہ نہیں کیا کون سے نشے میں نے اسٹارٹ کر دیے ہیں, کیونکہ اس کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ یہ نشہ ہی ہے. مجھے میرے ایک نشئی دوست نے بتایا تھا, کہہ رہے کر ہم رہے لیکن تو گھر جاتا ہے ہمیں چھوڑنے کے لیے, اور کیا نام ہے یہ دیکھ تو بدنام ہے. میں نے کہا تم لوگوں سے بیٹھنے کی وجہ سے بدنام. ایک چیز جو ٹیپو کو فوراً کر لینی چاہیے, ٹیپو کو کالی داڑھی دوبارہ, کیونکہ وہ ہمارے ابو لگ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو جس رول کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے یہ, میرے خیال میں اب دوبارہ وہ رول کریں جس میں کالی داڑھی ہو. ایک بات جو مجھے اسفر کی زہر لگتی ہے, اسفر موڈی بہت ہے, ایک دم سے اس کا موڈ جو ہے سوئنگز ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جب موڈ سوئنگز نارمل ہو جائیں گے اس کے, تو اس سے پھر لیکن وہ نارمل بھی ہو جاتا ہے, تو پیارا آتا ہے. بائی پولر تو نہیں کہیں؟ بائی پولر تو میں بھی ہوں. بائی پولر تو ہم سب ہیں. آپ بائی سولر ہیں آج کل. لیکن یہ ہے کہ ہم سبھی. ایک چیز جو مجھے اپنی انڈسٹری کی بہت بری لگتی ہے, مجھے لگتا ہے بھیڑ چال ہو جاتی ہے. ایک چیز کو ہٹ ہوتی ہے ویسی چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں دوبارہ. تو انیشلی جس ٹائم کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہاں پہ جب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ ایک ہی چیز چلتی تھی اور سب وہی کرتے تھے, سب کا الگ الگ منجن ہوتا تھا بیچنے کا. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے منجن بیچ رہے ہیں, اور سب کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار. دیکھیں بیسکلی ہوتا ہے کانسیپٹ ایک ہو, لیکن تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ کر لینا چاہیے تاکہ تھوڑا سا لگے کہ تھوڑی ایفرٹ ہو رہی ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ وہی سب بیٹھ کے ایک ہی طرح کی چیز کر رہے ہیں, وہ مجھے برا لگتا ہے. اور اس کے لیے میں مدد بھی کرنا چاہتا ہوں, اور میں کرتا بھی ہوں اکثر لوگوں کی, کہ بھائی اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کر لے, اس کو چینج کر لے, اس کو میں برین اسٹارمنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں بہت پکاؤ آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہے. آئیڈیاز تو وہی آتے ہیں نا, مطلب آپ نے ایک تھوڑا چیز سا نا آپ کو کے تھوڑا سا ادھر ادھر چینج, تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے چینج آپ کو. اوکے. مانی ایز اے ٹیلی ویژن ایکٹر اور مانی ایز اے فلم ایکٹر؟ اب تو فلم ایکٹر, بہت ساری فلمیں کر لیں. تو ابھی وہ نامنیٹ بھی ہوئی ہوئی فلم. لکس ایوارڈ والوں نے سب کی نامنیٹ کر دی, 50 ہیں بیسکلی. انہوں نے کہا کیا 3 سال کی تو نہیں ہے. ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فلموں کو نامنیٹ کریں گے لیکن رائٹر کو نامنیٹ نہیں کریں گے. تو واسے کا کوئی چانس نہیں ہے بھائی, کسی کا نہیں. رائٹر کا ایسے واسے نے جو اس دفعہ لکھا تھا اس کا چانس نہیں ہونا چاہیے. میں تیری میری کہانی کے اندر ایک کہانی کی بات کروں کہ وہ واسے خود بھی کیا ہو کیا شرمندہ ہے, کیا تیرے قاتل زندہ ہے. جان بہت شرمندہ ہے. میں اپنے دوست کی برائی نہیں ہونے دوں گا. میرا دوست بھی ہے, وہ میں اس کے منہ پہ بول سکتا. نہیں بھائی جان, وہ بھی مجھے سنا دے گا کہ تم نے کیا کام کیا. ایسے ویسے کرے گا. مگر ابھی آ رہی لو گرو آ رہی ہے. اچھا, وہ اچھی لکھی. واسے کا ٹائپ نہیں تھا نا, وہ جلدی میں بنائی تھی. ہاں آئی تھنک نہیں, وہ میں جہاں بنائی جلدی میں تھی وہ فلم. آئی تھنک جلدی میں بنی تھی, پہلے ہماری بنی تھی پھر باقی بعد میں ڈیسائیڈ ہوئی. ہاں نہیں وہ مجھے بھی ان تینوں فلموں میں سے آپ کی سب سے بہتر لگی تھی. وہ شاید زیادہ دیر تک بنتی رہی اور اس کے اندر کافی پتہ نہیں مطلب کچھ تھا اس طرح کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آپ میں پوچھوں گا کہ کیونکہ کراچی اور لاہور سامنے بیٹھا ہوا ہے آمنے سامنے, تو آپ نے بتانا کہ بریانی کہاں کی اچھی ہے؟ کراچی کی آف کورس. سموسا کراچی کی آف کورس. نہیں لاہور کے سموسے کی ایک مزے کی بات ہوتی ہے, چنے جو ملتے ہیں نا ساتھ میں, ویسا کوئی گیم نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. چنے والے سموسے جو ہے نا وہ پلاؤ پنڈی کا سیور کا پلاؤ. یہ پنڈی بوائے بیٹھا ہوا ہے اور یوں مجھے دیکھ رہے ہیں. پنڈی بوائے سیور ہماری ڈی او پی پنڈی کی ہے نا. کیا بات ہے. اچھا جی, اور کڑھائی گوشت کراچی آف کورس, شنواری, پٹھان وہ
وہ بھائی وہ ہلدی ڈال کے کڑھائی تھوڑی بنتی ہے بھائی جان, وہ KPK کی آتی ہے. وہ سارے یہیں بیٹھے ہوئے KP والے. یہاں کی ڈش نہیں ہے وہ بھائی. آپ پھر وہاں کا کیا ہے نا, پچھلے 40-50 سال سے پٹھان جو ہے سب سے زیادہ تعداد میں اگر کسی ایک شہر کے اندر ہے وہ کراچی ہے. سب سے زیادہ پشتو یہاں بولی جا رہی ہے, سب سے زیادہ یہیں بولی جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو اگر کسی ایک شہر کے اندر ہے, چلیں دے دیتے ہیں دہی بلے, دہی بڑے لاہور کے ہوں گے ظاہر سی بات, لاہور کے, لیکن یہاں فریسکو وغیرہ کے اچھے ہوتے ہیں. آپ لوگ میٹھے کھاتے ہیں یا نمکین کھاتے ہیں ویسے شوق سے؟ ہم نے نمکین کھاتے ہیں. مجھے بھی نمکین پسند. جی نمکین, مجھے میٹھے والے اتنے پسند نہیں آتے. اچھا جی, چنے یار یہ لاہور کے اچھے ہوتے ہیں چنے. میں ہمیشہ جا کے چنے اور پائے منگاتا ہوں, لیکن پائے میں نے یہاں پہ بھی ڈھونڈ لیے ہیں سٹی گوڈ کے پاس. ڈھونڈنے کی الگ بات ہے, لیکن پہلے تو وہاں کے بتائیں نا. یار اصل میں چنے جو ہے نا, چنے لاہور کے, چنے لاہور کے اچھے ہوتے ہیں. چنے یہاں کے وہ بھی نہیں. چنے میں نے, ہاں, کیونکہ وہ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ الگ طرح کے بنے ہوتے ہیں, کچھ گرم مسالے میں بنے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی اور لال مرچیں نہیں ہوتی, اور کچھ کالی مرچ اور گرم مسالے میں بنی ہوئی چیز ہوتی ہے. نہاری کراچی آف کورس, جاوید, زاہد, تو فلاں, تو ملک, تو یہ وہ وغیرہ. حالانکہ اس کی بھی اچھی ہوتی ہے, محمدی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن. اچھا سری پائے, سری پائے لاہور میں نے وہاں کے کھائے میں, کیا نام ہے اس کے نا, کیا نام ہے بھاٹی کے, نہیں اس کے, وہ تو سب کھاتے ہیں نا. میں نے کھائے ہیں دھرم پورے میں ایک جگہ سے, وہاں پہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. ادھر بڑے کی بھی ملتے ہیں, چھوٹے کے بھی ملتے ہیں, اور اس کے پاس زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور پالک گوشت کراچی, پالک گوشت گھر کا ہوتا ہے بھائی, جہاں کا بھی ہو. کبھی تو کراچی, میں کراچی میں کھاتا ہوں نا. میں نے کہا لاہور میں آ کے تو نہیں کھایا. اینڈ آف کورس مانی, what do I want to be remembered as. یار لوگ بس اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. ویسے تو ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ, لیکن مجھے ایک بات لگتی ہے مزے کی بتاؤں احمد, کہ جو آپ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو دنیا میں کسی بھی کونے میں مل جاتے ہیں. تو میں جب کہیں بھی جاتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر میں نیو یارک میں ہوں یا لنڈن میں ہوں یا کہیں بھی گھوم رہا ہوں, اور مجھے ایک آواز آئے مانی کر کے, وہ میری کتے تو چلے وہ دل میں بول رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے کہ یار چلو یار, کیا نام ہے, اتنے لاکھوں لوگوں میں جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک مانی بھی ہے بیسکلی, جس نے اپنا ایک جھنڈا گاڑا ہوا ہے, جھنڈا گاڑا ہوا ہے بیسکلی. تو یہ ہے, لیکن یہ کہ بس اچھا یاد رکھیں, کانٹینٹ کریٹر میں یاد رکھیں کہ کانٹینٹ ڈفرینٹ بناتا تھا. یہ کوئی پاگل سا آدمی تھا جو ڈفرینٹ چیزیں بناتا تھا, چاہے وہ شروع میں روڈ شوز ہوں جس میں جو میں ہی لے کے آیا تھا, یا ڈرامے ہوں مختلف طرح کے, یا پھر جو ایک لینگویج کو میں نے نارملائز کیا ہے زندگی میں, وہ بھی اگر گالی پڑے گی تو مجھے ہی پڑے گی. جو اتنا, اور مجھے یاد ہے وہ ماہرہ خان ایک دن بیٹھی ہوئی تھی, ہم لوگ ان کے ساتھ تھے, تو اس نے, ماہرہ نے بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرولنگ بری ایکٹنگ کر رہا ہے, کہ ٹرولنگ جو ہے نا تم نے اسٹارٹ کی تھی. مجھے یاد ہے وہ ایک اچیومنٹ لگی, کیونکہ ماہرہ کا ایک بہت بڑا نام ہے. ماہرہ نے بولا ٹرولنگ جو تھی نا سب سے پہلے اسٹارٹ ہی تم نے کی تھی, جب ٹرولنگ کا ورڈ بھی نہیں تھا. کیا بات ہے, تو یہ ایک بندہ خوش ہو رہا ہے کہ خبیث تم ہی تھے, کتے تم ہی تھے. تو یہ سین ہے, لیکن یہ کہ بس یہ اچھا لگتا ہے, اور کبھی کوئی میرے کسی چیز سے مجھے یاد کرے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ لوگ تو ہمارے یہاں کہاں کسی کو اس کام سے یاد رکھتے ہیں بیسکلی. بے مروت سے لوگ ہیں بھائی جان, چھوڑے لوگوں کی بات. ارے بھاڑ میں گئے لوگ. میں آپ یہ بتائیں کیا نام ہے, ہیرا کا انٹرویو کب کر رہے ہیں آپ؟ ٹائم ہی نہیں دے رہی, ٹائم ہی نہیں دے رہی. ایک ڈیڑھ سال میں کوئی ایک ہی انٹرویو کیا جو ابھی پرسوں لگا ہے بیسکلی, بٹنڈا کی مسک نہیں ہوں وہ والا. ہاں نہیں ہیرا نے امریکہ میں کیا انشاءاللہ, میرے خیال عید کے بعد کریں گے ہم لوگ. ہاں کریں گے. جان میری, تھینک یو سو مچ. میں تھینک یو, بہت شکریہ. تھرو آؤٹ اس پوڈ کاسٹ میں نے حسن کا نام نہیں لیا. میں بہت بڑا لاس تھا ہمارے سب کے لیے, اچانک سے ہوا. ہاں, اور مجھے پتا ہے ابھی بھی کیا نام ہے, آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں عمر سے, اور اکثر آپ لوگوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. عمر بتاتا رہتا ہے مجھے, بے شک میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. ہاں, آپ کی تو زیادہ دوستی تھی مجھ سے بھی زیادہ, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت 2-3 سال ایک ساتھ گزار لی. ہاں ہے نا, بڑا ڈانٹ کھاتا تھا میں, اور بڑا مینج کرتا تھا آپ کو طریقے سے. میں وہ اوائڈ کر رہا تھا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ واقعی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا یار. وہ ایک ایسا لاس تھا جو کہ ہم ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے اس کو. ہمیں کہا کہ یار یہ کیوں باس, یہ کیوں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. یہ تو چلو ابو کی تو ایج تھی, ابو کی ایج تھی, اور لیکن اس کے بعد حسن کا جانا نا وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا
کسی کو بھی. اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جان میری اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے, مگر میں ہر روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یہ میں نہیں کہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے, لیکن مجھے واقعی وہ بہت پیارا تھا. اور جس طرح اس لیے میں کہتا ہوں تم لوگوں کی فیملی جو ہے نا, میں تم لوگ کا ریگارڈ اس لیے بہت زیادہ کرتا ہوں. میں نے 2 سال تم لوگ کے گھر میں رہا ہوں. یہ تو مجھے پتا ہے کیا نا میں, اور آپ نے تو سب دیکھا ہے ہم کیا ہیں, ہم کس طرح کے لوگ ہیں, کتنے کیسے لوگ ہیں, اور ہم تو پوری ایفرٹ مارتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ نہ ہو. لیکن مجھے یاد ہے جب پہلے دن حسن کی میں رپورٹس, ایون اس کا ایکس رے لے کے میں گیا تھا, اور میں گیا بھی شوکت خانہ میں ہی تھا کیونکہ میرے گھر کے بالکل سامنے ہی تھا جہاں ڈیفینس میں گیا تھا. تو انہوں نے بول دیا تھا یہ, ایک وہاں ڈاکٹر تھے کوئی اسپیشلسٹ بیٹھے تھے اتفاق سے, انہوں نے کہا یار یہ جو ہے بری خبر ہے, یہ وہ کینسر ہے جو ملینز میں ایک کو ہوتا ہے, ملینز میں, اور بہت جلدی گیا, بہت جلدی چھوٹی ہے. اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور ایک طرح اچھا وہ جلدی چلا گیا, تم لوگوں نے اس کا بڑا بیڑا کر کیا ہوا تھا. نہیں لیکن وہ اس کی جو ایک نیا حسن پیدا ہوا نا, وہ مزمل ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے, ابھی اس وقت دیکھا نہیں, وہ حسن ہی کی طرح ہے, اس کے پاؤں حسن ہی کی طرح ہیں, اس کے پاؤں اتنے لمبے جتنے حسن کے تھے. یعنی کہ اگر میرا پاؤں 8 نمبر کے قریب ہے تو اس کا 10.5 نمبر ہے. تو میں نے کہا بھائی حسن چاچا جو ہیں وہ, اور وہ حسن کا فیوریٹ بھی تھا, اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے یہ لوگ جب وہ چھوٹا ہی تھا جب انتقال ہوا. تو حسن پارٹ 2 جو ہے وہ اس کو بھی ویسی ڈائریکشن کا شوق, فلموں کا شوق, فلاں فلم بتاتا ہے کہ یار یہ آپ نے دیکھی ہے فلم, یہ دیکھی میں نے, یار یہ تو میں نے نہیں دیکھی ہوئی فلم ہے. تو ایک چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے مجھے, پتہ نہیں میں آنیسٹلی کہنا چاہوں گا, لوگوں کو نہیں معلوم. حسن میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا مسٹر شمیم, 2-2.5 سال ہم لوگوں نے کیا تھا. اس کے ڈائریکٹر تھے حسن, ینگ کڈ, فل آف لائف, فل آف انرجی. اور میں جب پہلی دفعہ اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, میں نے اس کو بہت ٹف ٹائم دیا, رگڑا لگاتا تھا اس کا میں کہ تجھے ڈائریکشن کا نہیں پتہ, یہ وہ دسنا. بٹ آہستہ آہستہ میں نے اس کو گرو کرتے ہوئے دیکھا, اچیو کرتے ہوئے دیکھا, اور جتنا وہ اسٹرگل کرتا تھا اینڈ آل دیٹ. بٹ اللہ خوبصورت چیزوں کو اور خوبصورت لوگوں کو ہمیشہ جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ جتنا پیار اس نے اور آپ کی فیملی نے مجھے دیا, اللہ اسی طرح آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سارے پنگے باز بھائی تھے اور ٹیڑھے لوگ تھے, اور وہ ایک شریف آدمی تھا, نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے لڑائی, بلکہ مینج کر رہا ہوتا تھا. یاد ہے ہماری جب لڑائیاں ہوتی تھیں, کیونکہ آپ ایک پروڈکشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی روز ہو سکتی ہیں لڑائیاں, اور ہوتی ہیں, سب کی ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے پھر ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی جس کے اندر یہ احمد حسن کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا. حسن کریٹو تھا, عمر جو تھا وہ ذرا شاطر ہے, میں جو تھا ڈنڈا تھا, ہمیشہ پیسے بچانے ہوتے, اور میں پروڈیوسر تھا, ہو کیوں نہیں رہا. تو مجھے یاد ہے وہ جو ہوتا تھا, تو وہ پھر اس نے اور چیزیں بہت ساری کی ہیں, تو اس کا ایک اسکرپٹ بھی پڑا ہوا ہے, تو وہ ہم کریں گے اور دیکھیں گے آگے. مزمل بھی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کیوں. تو ہمارے پاس بس یہی ہے ہیرا, میرے پاس ایک کمپلین, اور کہہ سکتے ہیں ایک کیوں نہیں ہوتا کہ آخر یہ کیوں بھائی, اور کوئی چلا جاتا زندگی میں, کیونکہ ہم سب نے تو اپنی لائفیں گزار لی ہیں سب نے بھرپور طریقے سے, لیکن اس کی تو ابھی لائف شروع ہی ہوئی تھی, ابھی تو 25 سال کا تھا جو اس کو بیسکلی. جانویر یہ باتیں واقعی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی اور یہ سارے کچھ, میں نہیں کہتا کہ اللہ کی مرضی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ خوبصورت چیز جو ہوتی ہے نا, اور جو لوگ بہت ہی مطلب وہ واقعی اس دنیا کے لیے نہیں تھا, وہ اتنا اچھا, اتنا کریٹیو تھا, اور مجھے یہی تھا کہ یار اللہ نے اس کو جلدی اپنے پاس. ابو سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ نہیں, ابا حضور کے ساتھ میری اتنی نہیں بات ہوئی, کیونکہ ابا جو تھے وہ بڑے دھیمے مزاج کے اور بات کرنے والے. حسن اور ابو ایک ہی طرح کے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون سے بات کرنے. جیسے میرے ابو کو اگر آپ دیکھیں گے کبھی پرانے ڈراموں میں یا ایکٹنگ کرتے, وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ کے ابو ہیں, آپ تو اتنا مطلب راول پنڈی ایکسپریس کی طرح تیز ہیں, اور وہ اتنے نہیں, آپ کے ابو کو دیکھ کے یہ چیز گارنٹی تھی کہ آپ اڈاپٹیڈ ہی ہیں. اڈاپٹیڈ اس وقت اڈاپٹیڈ والا سین تھا نہیں, اس وقت سارے بچے گھر میں ہوتے تھے, کیونکہ بچے 2 ہی اچھے, باقی کتے کمینے.
بھائی جان تھینک یو سو مچ. تھینک یو احمد, بہت شکریہ. اور کہہ رہا میں 1.5 سال بعد ہم آئے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرا شو جو آپ کا آ رہا ہے اس پہ پھر آتے ہیں, لاکھوں میں ایک, جس میں میں اپنے طریقے سے آؤں گا انشاءاللہ. اوکے جان, اپنا خیال رکھیں بھائی جان. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.